نون لیگ عوام کی طاقت سے حکومت میں آئی ہے، ہاں یا نہیں؟ آپ نے یہ سوال رکھا کیوں تھا؟ نمبر 1 بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اور سارے لوگ پی ایم ایل این کے اس سرکل میں کھڑے تھے، تو میں تو اسی سرکل میں ہوں، باقی سارے اس سرکل سے باہر چلے گئے۔ عمران خان کو بہت جلد وزیر اعظم بنتا دیکھ رہا ہوں۔ عوام کے بیسس پر تو نتھنگ کین اسٹاپ ہم فرام کمنگ بیک ایز دا پرائم منسٹر۔ ایک رومانس تھا انسٹیٹیوشن کا عمران خان کے لیے 2011 سے، دے لوڈ ہم، اینڈ اوپر سے لے کے نیچے تک۔ رات کو شور انف 7 بجے آئی ایس پی آر چیف کمز اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان 70 ایئرز اور 60 ایئرز ریویلز دیٹ اے پولیٹیشین کیم اینڈ میٹ دا چیف۔ حالانکہ میرے خیال ہے آج بھی کوئی ملا ہوگا، کل رات بھی کوئی ملا ہوگا۔ آئی واز دین ٹولڈ کہ میں یہ کہوں کہ میں اپنی مرضی سے ملا تھا، میری کبھی بھی شہباز شریف صاحب سے کبھی بھی کوئی اچھی ریلیشن شپ نہیں تھے۔ مس کر رہے ہیں پی ایم ایل این میں ہونا، حکومت میں ہونا؟ اگر آپ چھکا مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور بار بار چھکے مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں پھر آؤٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ آپ ٹک ٹک کرتے رہیں بڑا اچھا ہوتا ہے۔ آپ سولین بالادستی کی جنگ لڑ رہے تھے، اس کی پاداش میں لوگ اندر بند ہوئے، آپ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، مریم نواز اندر بند ہوئی، اتنے لیڈرز اندر بند ہوئے، اور اینڈ جب لاسٹ اسٹریچ آیا تو آپ نے کہا کہ جی میں تو روزہ توڑوں گا کیونکہ اب میری ہمت نہیں ہے۔ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جی آپ نے 2 سال پہلے لگایا ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈ سارے لگائے، سارے سفارشی، ٹھیک ہے، اور آج آپ نے ان کو سیک کر دیا بیکاز آپ کہہ رہے ہیں 570 بلین روپیز کا لاس ہو گیا ہے ان بورڈز کی وجہ سے۔ فار ونس آئی ایم ایف شوڈ کنسیڈر واٹ از گڈ فار پاکستان، کیونکہ 23 پروگرام جو آئی ایم ایف نے پاکستان کو دیے نا، انہوں نے پاکستان کے مفاد سرو نہیں کیا۔ ووٹ کو عزت دو، مداخلت برداشت نہیں کریں گے، کسی کی مدد سے اقتدار میں نہیں آئیں گے، میڈیا پہ پابندیاں نہیں لگیں گی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی، یہ تمام ایسے اصول ہیں جس کی بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی میں آئے۔ اس میں سے کسی بھی ایک اصول پہ پی ایم ایل این کھڑی ہے؟ کسی بھی۔ کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے سامنے کئی سیاستدانوں کے سیاسی سفر کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے۔ کہیں تو بڑی جلدی ہی سیاستدان جو ہیں وہ اپنی پارٹی میں ترقی کا سفر طے کرتے ہیں، بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں، اپنے لیڈران کی آنکھوں کا تارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر کہیں وہی سیاستدانوں کی قربانیوں کو، ان کی وفاداریوں کو بھلا کر پارٹیز جو ہیں وہ آگے نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح آج بھی جو میرے مہمان ہیں وہ ایک ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے پی ایم ایل این میں بڑی تیزی سے ترقی کا سفر طے کیا، بورڈ آف انویسٹمنٹ میں رہے، پرائیویٹائزیشن میں رہے، گورنر بھی رہے، اور بڑے ہی کٹھن اور مشکل وقت میں اپنی پارٹی کے ساتھ تھے۔ لیکن آج جب پی ایم ایل این حکومت میں ہے تو وہ کہیں ساتھ نظر نہیں آ رہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر، لیٹس ویلکم ہم۔ السلام علیکم زبیر صاحب۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ ویسے تو آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں پاکستان کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، جو حالات ہیں آج کل اس کے حوالے سے، لیکن یہ بتائے گا اسلام آباد آتے جاتے رہتے ہیں۔ جب میں لکھوں گا نا، میں لکھ رہا ہوں، اچھا، تو اس کے اندر سب کچھ ہوگا، اس کے اندر سب کچھ ہوگا، تو ابھی بھی تھوڑی سی باتیں، بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں وہ میں spent so many years in a major political party، اور اس میں آپ نے حکومت میں بھی ٹائم گزارا ہو، اپوزیشن میں بھی ٹائم گزارا ہو، اور پھر آپ اسی پارٹی کے آن دا ریسیونگ سائڈ پر بھی ہوں، تو پھر کافی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میرا خیال ہے بتانی چاہیے ایز مچ ایز پاسبل۔ اٹس ناٹ اے کمرشل وینچر، بٹ بہت سی چیزیں جو ہیں پہلے میں سمجھا تھا کہ بہت ٹائم لگے گا، مجھے انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ کئی ایسے کریکٹرز ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ گزر جائیں تو پھر 10 سال کے بعد 15، پھر میری ایج ایسی ہے کہ میں 10 سال، بٹ وہ بڑی جلدی ہو گئے کریکٹرز، جلدی بدل جاتے ہیں ہمارے یہاں کیریکٹرز۔ ہمارے یہاں ایک سمپل سا چیز ہے کہ ہم جو موجودہ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کے بارے میں ہم جھجکتے ہیں بات کرتے ہوئے، لیکن ایوب خان کے بارے میں بات کرنی ہے، یحییٰ خان اور مشرف اور ایون جنرل باجوہ، تو then we are free even on mainstream television, but there was a time 3 years ago obviously آپ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے تھے، بڑے رک کے ڈر کے کرتے تھے۔ تو کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ پھر پبلک نالج میں نہیں لے کے آتے ہیں جو آپ کو پتہ ہوتا ہے، اور ایسے میرے جیسے اور بھی بہت ہیں جن کو بہت کچھ پتہ ہے میرا خیال ہے، اور کنٹریبیوٹ کسی نہ کسی طرح سے ضرور کرنا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ایک ڈر تھا، بات اس طرح سے نہیں کر سکتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ماحول بھی بہت
جو ہے وہ ڈر والا ہے. میں نے ابھی فواد صاحب سے ہی انٹرویو کیا تھا, انہوں نے بھی کافی ٹائم جیل میں کیونکہ قید تنہائی میں گزارا, تو ان کو بھی بہت وقت مل گیا کتاب لکھنے کا, لیکن انہوں نے کہا ماحول نہیں ہے پبلش کرنے کا. اچھا میں ایک چیز بتا دوں کہ ایک تو میری یونیک پوزیشن ہے کمپیئر ٹو ایوری ون ایلس, چاہے فواد چودھری بھائی, فواد از اے فرینڈ آف مائن, اوکے, اینڈ آئی ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ فار ہم. ایون جب وہ حکومت میں بھی تھے اور ہم دوسری طرف تھے, میں اس کو اس وقت بھی ایڈمائر کرتا تھا. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, بٹ اس نے اس کو بھی ایک بڑا پاورفل پوزیشن بنا دی. یہی میں نے ان سے بات کی تھی ایگزیکٹلی. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جب اس وقت جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور مشکلات کا سامنا تھا اور ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے جنگ کر لی تھی, اور میں ترجمان تھا میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کا. سو آئی ہیڈ ٹو کیری دا برڈن آف دیئر اسٹرانگ بیانیاں, مزاحمتی بیانیاں. تو میں اور اس وقت جو بھی عمران خان کی اکنامک پالیسی ہو, فورن پالیسی جو بھی تھی, ہم اپوز کر رہے تھے, ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کر رہے تھے. دیٹ از دا ریزن دیٹ آج میں بات جب کرتا ہوں تو مجھے اب میری پارٹی والے پی ایم ایل این والے یہ کہتے ہیں کہ عمران کیا کر رہا تھا. اگر آپ ہیومن رائٹ وائلیشنس کی بات کریں, آپ اس ڈر اور خوف کی فضا کی بات کر رہے ہیں, تو میرا یہی کہنا ہوتا ہے کہ بھائی تو اس وقت میں سب سے آگے کھڑے ہو کے اس کو غلط کہہ رہا تھا نا, تو آج میں کیوں اس غلط کو غلط نہ کروں. سو میں بالکل ان چند لوگوں میں سے ہوں دیٹ یو کین کاؤنٹ آن دا فنگر ٹپس, جو اس وقت اگر غلط ہو رہا تھا تو آج آپ کا فرض بنتا ہے, انلیس یو آر ان دا پاور گیم, کہ چونکہ اب ہماری پاور آ گئی ہے. اور میرا کوشچن ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس وقت ہیومن رائٹ وائلیشنس ہو رہی تھیں اور آن اے اسکیل آف 1 to 10 اگر اس وقت 3 تھی اور ابھی 10 ہے, وچ از واٹ آئی بلیو اٹ از, تو پھر آپ اس وقت کیوں نہیں اس کو کنڈیم کر رہے؟ اگر آپ سمجھتے تھے کہ اس وقت کنڈیم کرنا پاکستان کے مفاد میں ہے, تو اس وقت کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جی. اور ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں, میرے اپنے دوست پی ایم ایل این میں, وہ کہتے ہیں اگر ہو رہا ہے تو خراب ہو رہا ہے. میں نے کہا اگر کہ اپنا سینس بھی تو یوز کریں نا کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. سو یس, فواد از ایبسلیوٹلی رائٹ. ڈر اور فضا جو ماحول ہے وہ ایسا ہی ہے, اینڈ دس از دا موسٹ انفارچونیٹ پارٹ. آپ نے ابھی یہ بات کی کہ جو ہے ظاہر ہے اب حکومت میں آ گئے ہیں تو وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتے. نون لیگ حکومت میں آ گئی ہے, پی ایم ایل این ہے اقتدار میں, لیکن آپ اس وقت نہ پارٹی میں ہیں نہ آپ حکومت میں ہیں. مس کر رہے ہیں پی ایم ایل این میں ہونا, حکومت میں ہونا؟ مس تو بہت کرتے ہیں. اٹس اے ویری, مطلب یہ بڑا لونلی آپ فیل کرتے ہیں, بیکاز پالیٹکس میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ اس گہما گہمی کا حصہ بننا چاہتے ہیں, چاہے آپ حکومت کا حصہ ہو. مجھے تو اپوزیشن میں کوئی میں تو انفیکٹ واحد گورنر تھا جس نے فرسٹ نائٹ کو ہی, شہباز صاحب پریزیڈنٹ تھے, میں نے بتایا تھا کہ آئی ایم گوئنگ بیک ٹو کراچی, آئی واز ان لاہور جولائی 25, 2000 اینڈ آئی ول ریزائن. اور تمام گورنرز کو آرڈر ملا کہ جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب کو بھی کہ جی آپ ریزائن کریں اور پریس کانفرنس کریں. نو ون کیم آؤٹ. سب نے کہا یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو گئے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ جی. سو گہما گہمی میں ہونا اٹ سیلف از اے, اف یو آر پارٹ اینڈ پارسل آف پالیٹکس, تو کبھی آپ حکومت میں ہوں گے اور کبھی نہیں ہوں گے. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جسٹیفائڈ یہ بھی کرتے ہیں, جو پی ایم ایل این والے بھی جسٹیفائی کرتے ہیں, کہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت میں نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ پرکس اینڈ پرویلیجز اور وہ شان اور شوکت جو ہے آپ کو ہوتی ہے, جھنڈے والی گاڑی اور تمام, پھر آپ کے اوپر کیسز بھی بنتے ہیں, پھر آپ کو اندر بھی بند کیا جاتا ہے, پھر آپ کو ہانٹ, انٹیمیڈیٹ, تھریٹ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. سو پاکستان کا یہ. بٹ اگر ہم اپنے وقت پر نہیں بات کریں گے, جیسے 2006 میں ہوا تھا نا چارٹر آف ڈیموکریسی, جب دونوں میجر پولیٹیکل پارٹیز نے ریئلائز کیا, لیڈرز بے نظیر شہید نے اور میاں نواز شریف نے, کہ 90s والی سیاست میں ہم نے کچھ بھی نہیں گین کیا, ایک دوسرے کو گرانے میں ہم لگے رہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سو ابھی بھی جو وقت ہے, آئی تھنک آل 3 پولیٹیکل پارٹیز, مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز, باقی بھی ہیں ظاہر ہے جماعت اسلامی وغیرہ, بٹ پی ٹی آئی, پی پی پی, پی ایم ایل این, دے ہیو ٹو کم ٹوگیدر اینڈ ایگری آن اے چارٹر آف ڈیموکریسی, جہاں وہ بالکل کلیئر کٹ کیے, آئیڈینٹیفائی کریں بیسک منیمم جیسے 2006 میں کیے تھے, اور اپنا کندھا کسی اور کو دینا استعمال کرنے کے لیے, کسی اور کو برباد کرنے کے لیے. 2018 میں جو عمران خان نے کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مل کے پی ایم ایل این کو تباہ برباد کرنے کے لیے, پھر ہم وہاں سے سبق نہ سیکھیں, پھر ہم مل جائیں, اور جس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت ہم مل گئے تھے, اور پھر پی ٹی آئی کو تباہ
برباد کرنے کا ٹھیکہ اٹھا لیں کہ جی پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ مفاد، اینڈ دس از دا ریالٹی موسٹ آف دا پیپل. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیسن اگر ہم لرن کر لیتے تو پھر آج ظاہر ابھی ہے بھی دیکھیں نا، وہاں نہ ابھی کھڑے بھی ہوتے جس طرح شاہد خاقان کہتے ہیں کہ جی تمام لوگوں کو، جس طرح ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بنا تھا ساؤتھ افریقہ میں، بٹ وہ میں ایگری اس طرح سے نہیں کرتا. ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن وہ اپارتھائڈ سے نکل کے آ رہے تھے، کوئی آئین نہیں تھا، ان کو ایک نیا آئین بنانا تھا، ایک جو جہاں سے وہ نکل کے آئے تھے سب کو، سب سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کو آپس میں بٹھا کے ریئلائز کروانا تھا. ہمارے یہاں تو 3 میجر پولیٹیکل پارٹیز اگر آج فیصلہ کر لیں کہ آگے ہم نے پاکستان کی جمہوریت کو کیسے لے کے جانا ہے، آئین کی بالادستی کو کیسے قائم رکھنا ہے، اور الیکٹورل پروسیس کس طرح سے کرنا ہے، فیبری 8 2024 والا نہیں کرنا، تو میرا خیال ہے پاکستان کے 90% مسائل وہیں سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جس میں 90% میں سب سے بڑا مسئلہ تو معیشت ہوتا ہے. یہ تو بہت ہی گہرے مسائل ہیں جس میں آپ سے ڈیٹیل میں جو ہے وہ ظاہر پوچھوں گی، لیکن یہ سن کے مجھے افسوس ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مس کرتے ہیں، لونلی انسان فیل کرتا ہے، ظاہر ہے اس گہما گہمی کا حصہ رہنا چاہتا ہے، خاص طور پر اگر اس نے اتنی قربانیاں دی ہوں یا اتنا اسٹینڈ لیا ہو اپنی پارٹی کے لیے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر معاملات تھوڑے بنا کر رکھتے تو آج سچویشن ڈفرینٹ ہوتی؟ آپ بڑے عہدوں پر رہے ہیں، آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں رہے، پرائیویٹائزیشن میں رہے، آپ گورنر رہے، تو آپ کی قابلیت پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تھوڑے معاملات بنا کر رکھتے، پیشنس سے رہتے، تو شاید آج بھی آپ کو کوئی بڑا عہدہ ملا ہوتا. بالکل. دیکھیں جب میں بالکل ریکگنائز کرتا ہوں، آئی واز نو ون جب میں نے پالیٹکس جوائن کی ہے. نہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا، نہ کوئی کانسٹیٹنسی تھی، نہ کوئی ایسا پیسہ تھا کہ پارٹی والے ریڈ کارپٹ بچھا کے مجھے، بٹ ریڈ کارپٹ بچھایا تھا، یہ میں بالکل مانتا ہوں. آئی جوائنڈ PMLN in second half of 2012 with nothing to offer except for whatever intellect that I had. اور اس کے 9 مہینے بعد کابینہ بنتی ہے اور میں کابینہ کا حصہ ہوں جب بورڈ آف انویسٹمنٹ میں مجھے لیا جاتا ہے، تو اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے. اور میں یہ بھی بالکل کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو کہا گیا تھا کہ جی کوئی بات نہیں سنتا اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ خود فیصلے کرتا ہے، اس کے سامنے بولا نہ کرے، بحث نہ کیا کرے. میں نے میاں نواز شریف کے ساتھ جتنی دفعہ بھی بحث کی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 10 out of 10 ٹائمز آپ کی بات مانی جائے، بٹ بحث کرنے پر کوئی انہوں نے کبھی نہیں وہ کیا. بلکہ لوگ کافی حیران ہوتے تھے، مجھے منع بھی کرتے تھے کہ اتنا زیادہ سخت پوزیشن نہ لی جائے. تو چاہے وہ کابینہ کی میٹنگ تھی یا ECC کی میٹنگ تھی یا پارٹی کی میٹنگ میں، آئی یوز ٹو ٹیک. اینڈ میاں نواز شریف اینڈ مریم نواز، بائی دا وے جو میڈیا سیل بھی جو بنا تھا، دا انفیمس میڈیا سیل، جو جب دھرنا شروع ہوا ہے تو اس کے بعد جو بنا تھا، اس میں اتنی اسٹرانگ ڈبیٹس ہوتی تھی. اینڈ ون آف دا تھنگس دیٹ وی ہیڈ اگریڈ وتھ مریم آلسو واز کہ دبا کے کھل کے کرٹیسائز کرنے دیں، کیونکہ اگر وہی نہیں کریں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ سب اچھی اچھی باتیں کریں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ بٹ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے مجھے پوزیشنز آپ نے جو بتایا، بٹ اپوزیشن میں بھی جب تھے تو میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ پوزیشن جو ترجمان تھی وہ مجھے ملی. اور میرا اپنا خیال یہ ہے، اور میرا خیال ہے سب شیئر کرتے ہیں، کہ میں سب سے آگے تھا. مطلب کوئی فورم ایسا نہیں تھا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا. آئی واز رائٹنگ ریگولرلی ناٹ جسٹ فار پاکستانی نیوز پیپرز بٹ باہر کے پیریوڈیکلز اور نیوز پیپر، عرب نیوز وغیرہ کے لیے. اور اس میں بھی ظاہر ہے PMLN کے دفاع میں اور PTI کو کرٹیسائز کرنے میں. اور جو جلسے جلوس تھے، مریم نواز کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں وہ گئی ہوں، چاہے وہ گلگت بلتستان کے کونے میں کوئی جگہ تھی، یا آزاد کشمیر میں، یا پنجاب میں، یا بلوچستان، ایوری ویئر ڈیورنگ دوز 3 years آئی واز ود ہر. اور اس وقت ہم نے شروع کیا تھا. جب میں یہ بھی بتا دوں، جب PMLN کے آج جو بہت بڑے بڑے لیڈر نظر آتے ہیں نا کابینہ میں، وہ 10-15 کلومیٹر قریب نہیں آتے تھے جاتی عمرہ سے. اتنا ڈر خوف تھا 2018 کے اینڈ میں، 2019 کے شروع میں. سو یس وہ سب تھا. اینڈ اوبیسلی جب آپ پالیٹکس میں، آئی ایم ناٹ شائے ٹو ایڈمٹ، جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی از کمپیٹنگ فار پاور. اور جو اس میں لوگ ہوتے ہیں دے آر آلسو وانٹ پاور. اس میں کوئی شائنس کی بات نہیں ہے، مطلب دنیا بھر میں ایسی ہوتے تھے. یس آئی واز لوکنگ فارورڈ ٹو گیٹنگ سم امپورٹنٹ پورٹ فولیو. بٹ میں آپ کو یہ بتا دوں، شہزاد از آلسو وٹنس، میں نے الیکشن سے کافی عرصے پہلے بولنا شروع کر دیا تھا. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں الیکشن کے بعد اگر بولنا شروع کروں گا تو مجھے یہ لوگ کہیں گے اس کو کچھ نہیں ملا. سو آئی واز میکنگ اٹ ایبسلیوٹلی کلیئر. شہزاد کے پروگرام میں میں نے ایک جو ہیڈ لائنس بھی دوسرے دن اخبار میں لگی تھی دا نیوز میں،
کہ آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا پارٹیز ڈیسیشن میکنگ پروسیس فار دا لاسٹ مور دین 1 years. اینڈ آئی ہیڈ ٹو کم اپ ود دیٹ. آئی مین ایک فیکٹ ایڈمٹ کرنے کے لیے. اب زبردستی گن پوائنٹ پر تو نہیں کسی کو اپنا فیصلہ میری بات سنیں, بٹ اف دا پارٹی از ناٹ انٹرسٹڈ فائن. سو اٹ واز ناٹ این ایشو, اٹ از این ایشو اس حساب سے کہ آپ چاہتے تھے کہ اگر پارٹی ان اصولوں پر قائم رہتی. دیکھیں نا, ایک اگر آپ سرکل کی ایگزامپل دیں اور اس سرکل میں جو نمبر 1 بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو, اور سارے لوگ پی ایم ایل این کے اس سرکل میں کھڑے تھے فار آل آف دوز ایئرس, تو میں تو اسی سرکل میں ہوں, باقی سارے اس سرکل سے باہر چلے گئے. لیکن آپ نے یہ بیچ میں بات کی, ظاہر سیاستدان کا ایمبیشن ہوتا ہے, ظاہر عہدے چاہیے ہوتے ہیں. پی ڈی ایم میں آپ کو عہدہ نہیں ملا, کیا یہ ناراضگی کی وجہ بنی؟ پی ڈی ایم میں نہیں, پی ڈی ایم میں جب وہ پی ڈی ایم کی فرسٹ گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت دیکھیں میری کبھی بھی شہباز شریف صاحب سے کبھی بھی کوئی اچھی ریلیشن شپ نہیں تھے. وہ خراب ہو گئے تھے جب ہم اپوزیشن میں تھے, بیکاز میں لے کے چل رہا تھا مزاحمتی بیانیہ, میں نہیں, میاں نواز شریف اور مریم نواز, اور وہ تھے پروپوننٹ مفاہمت کے آل تھرو ہز کیریئر. انہوں نے ہمیں بتایا بھی تھا. سو اینڈ آئی ہیو فل رسپیکٹ فار ہز تھنکنگ. سو وہ یہ نہیں کہ پبلک میں آ کے یہ کہتے تھے, وہ اندر بھی بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ ہمیں فوج کے ساتھ اس قسم کی ریلیشن شپ نہ رہنی چاہیے جس کی وجہ سے کنفرنٹیشن ہو. سو مزاحمتی بیانیہ ول ٹیک اس ٹو واٹ ہیڈ ہیپن ٹو میاں صاحب 3 times ان دا پاسٹ. انہوں نے کاکڑ کے وقت جو ہوا وہ بھی یہ کہا, انہوں نے مارشل لا کا بھی یہ کہا, ہمیں بتایا کہ اگر ان کا بیانیہ چل رہا ہوتا تو مارشل لا نہ لگتا, 2014 میں دھرنا نہ ہوتا, پناما کا فیصلہ نہ آتا. یہ میاں نواز شریف کی تھنکنگ تھی. اور پھر اس کے بعد جو 2019 میں اور 20 میں جو سیاست کی, مزاحمتی سیاست کی, گجرانوالہ جلسے میں جس طرح سے نیم کالنگ کی گئی, اس کو پھر کیری فارورڈ کیا گیا. تو میں مریم نواز کے ساتھ تھا, میاں نواز شریف کے ساتھ تھا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو آپس میں مل گئے. تو یہ آپ نے پہلے نہیں سوچا تھا؟ آپ کو کیا لگا؟ تو لوگ نہیں ایسے تھے ہمارے کوئی ہمدرد تھے جو جنہوں نے آپ کو بتایا ہوگا یہ کہ یار شہباز شریف سے ضرور ملا کرے ہر دفعہ. تو میں ملتا تھا. آئی ہیڈ لاٹ آف دیکھیں میں ایک کارپوریٹ ورلڈ سے آیا تھا, اور مجھے ایک ایسی چیز تھی کہ ہر ایک کی امپورٹنس, ہی واز دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی. اب پریزیڈنٹ آف دا پارٹی کو آپ کو ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے, مطلب ان اے سینس کہ جی وہ ان کا صحیح ہے غلط ہے فیصلہ, آپ اپنا ان پٹ دیں. اف اٹ ڈز ناٹ ایگری دین یو گو اہیڈ. بٹ دا پرابلم واز ایز پارٹی پریزیڈنٹ ہی واز اوور لکڈ فار ہز ڈیسیژن میکنگ بائی مریم نواز اینڈ نواز شریف. لیکن آپ نے نہیں اوور لک کرنا تھا نا. تو یہ میری بات ٹھیک تھی کہ معاملات بنا کر نہیں رکھے, اگر رکھتے تو شاید جو ہے وہ کہیں اور ہوتا. جب میاں صاحب نے گجرانوالہ جلسہ کیا تھا نا, دیٹ واز 16 October 2020. اوکے, اور اس سے 10 دن پہلے 9 دن پہلے 7 October 2020 کو مجھے ترجمان بنایا تھا. ٹھیک, بالکل. اس وقت انٹرنلی تو وہ شروع ہو گئے تھے اس وقت کہ جی ہمارا یہ مزاحمتی بیانیہ اور پھر پی ڈی ایم کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو جب انہوں نے مجھے بنایا تھا تو اس وقت لوگوں نے کچھ اعتراض کیا تھا کہ جی یہ میرا خیال ہے ان کو نہ کسی اور کو بنا دے. کون لوگ ایگزیکٹلی؟ جو ہماری سینئر لیڈرشپ تھی, ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا. جو شہباز صاحب کے گروپ سے نہیں, بہت کچھ تھے کچھ نہیں تھے, بٹ اس میں ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اس کو نہ بنائیں, اسپیشلی ان دا بیک گراؤنڈ آف آئی ایس پی آر چیف کمنگ آن ٹی وی اینڈ سینگ کہ جی یہ آرمی چیف سے وہ 20 دن پہلے ہوا تھا واقعہ. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو میاں صاحب کا جواب یہ تھا کہ میرا جو بیانیہ ہے وہ اتنا سخت ہے اور اتنا جارحانہ ہوگا تو اور کوئی ہے جو اس کو بوجھ اس کا سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائے. اینڈ ایوری ون واز کوائٹ. دیٹ از وائی آئی واز میڈ. اور مجھے خود محسوس ہو گیا تھا کہ یہ بہت مشکل ہوگا, بیکاز ظاہر سی بات ہے جو مریم نواز کھیلتی ہیں فرنٹ فٹ پر آ کے اور اٹیکنگ پالیٹکس کرتی ہیں, اور وہ اس وقت ضرورت بھی تھی مزاحمتی بیانیہ, اپنا پالیٹکس آف ڈیفائنس, ریزسٹنس. And that is when she made her mark as a politician کہ جی she was the only one who was challenging Imran Khan and the military leadership of that time. تو اب جب وہ جو بیانیہ کر رہی ہیں وہ لے کے چل رہی ہیں, ہم روز ٹی وی پر اس کا دفاع کر رہے ہیں, اور کئی دفعہ سچویشن اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی تھی, جس طرح کیپٹن صفدر کو اریسٹ کیا جب, تو اس وقت جو جن کو الزام لگانا تھا جن انسٹیٹیوشن کو, جس ادارے کو, وہ میرے تھرو کروایا تھا.
تو میں نے پیپر دیا تھا کہ جی یہ ہوا, اور پھر انہوں نے سیکٹر کمانڈر نے آ کے یہ کیا. سو اس کی پاداش میں اینڈ آئی فیس دا برنٹ آف دیٹ, نو ون ایلس ڈڈ. سو آئی فیسڈ مور دین اینی ون ایلس. اور اس وقت بھی ایک تھا کہ جی آپ دوسری طرف آ جائیں تو آپ آرام سے آ جائیں گے. اینڈ بائی دا وے میرے تو پی ٹی آئی میں بہت دوست تھے, میں تو جنرل باجوہ سے بھی ریلیشن شپ تھی, سب سے میرے تو بڑے اچھے ریلیشن شپ تھے. میرے پی ایم ایل این میں تو دوست کبھی بھی نہیں تھے ایسا, جو بنے تھوڑے بہت جو ہمارے گروپ میں ہوتے ہیں ہر ایک بن جاتا ہے, بٹ ایسی دوستی نہیں تھی. بٹ آئی واز obviously raised in کراچی, اور پی ٹی آئی کی بہت سے لوگ تھے, چاہے اس میں آج فیصل واڈا دوسری سائڈ پر ہیں, بٹ جس طرح علی زیدی ہیں, عمران اسماعیل ہیں, جی, عارف الوی ہیں. تو یہ بتائیں نا, آپ خود کہہ رہے ہیں آپ مشکل وقت میں کھڑے رہے, آپ نواز شریف, مریم نواز کے ترجمان رہے, آپ ان سے قریب تھے, آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات جو ہے وہ بھی بہتر تھے. پھر ایسا چلے میں کہوں گی خراب نہیں تھے, چلیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں, نہیں لیٹ می فنش دا کوسچن فرسٹ نا, بیکاز آئی وانٹ یور آنسر آن دس. چلیں خراب نہیں تھے, میں کہوں گی کہ اچھے نہیں تھے, چلیں خراب نہیں تھے, لیکن اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے تعلقات. پھر ایسا اتنی دوری سڈنلی کیسے آ گئی, کیا ہو گیا کہ بات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گئی؟ ایک تو میں وہ بتا دوں کہ میرے پہلے سے ظاہر ہے جان پہچان تھی, بہت اچھی جان پہچان تھی جنرل باجوہ کے ساتھ. جو آپ نے ایک ورڈ یوز کیا نا, جب جتنی قربت ہوتی ہے نا, جتنے قریب ہوتے ہیں اتنی دوریاں ہوتی ہیں, جب when you fall apart. بیکاز ظاہر سی بات ہے, جب جنرل باجوہ کو نواز شریف اٹیک کر رہے تھے, مریم نواز اٹیک کر رہی تھیں, تو میں ان کا ترجمان تھا, تو obviously he didn't expect this from me کہ بھائی اچھا I came from an army background. تو سارے مجھے کہتے تھے بھائی آپ کر کیا رہے ہیں یار, ایک جنگ شروع ہو گئی ہے, اور میں ان کے ساتھ سپوزٹلی کھڑا ہوا ہوں جو فوج کے خلاف ہے. فوج کے خلاف نہیں تھے, فوج کی پالیٹکس میں انوالومنٹ کے خلاف ہے. I mean this is a very simple thing to understand. جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا تھا, میں بالکل کلیئر ہوں, میں نے جو 2012 میں جوائن کیا تھا, اور ہر پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ حکومت میں ہو, اپوزیشن میں ہو, کنٹرڈکشنس ہوتی ہیں کہ جی پہلے آپ نے یہ اسٹانس لیا تھا, پھر آپ نے یہ چینج کر دیا. تو پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوتا تھا, بٹ بائی اینڈ لارج آپ ان دا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں کہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں سب سے زیادہ اصول کی سیاست کون کر رہے ہیں, سب سے زیادہ اگر حکومت میں آنے کا موقع ملا ہے تو سب سے اچھی ڈلیوری کس کی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو وہ ایشوز ہوتے تھے کہ پی ایم ایل اے, بٹ اتنے میجر کانٹرڈکشنس کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا, سب میجر, آپ سولین بالادستی کی جنگ لڑ رہے تھے, اس کی پاداش میں لوگ اندر بند ہوئے, آپ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, مریم نواز اندر بند ہوئی, اتنے لیڈرز اندر بند ہوئے, اور اینڈ جب لاسٹ اسٹریچ آیا تو آپ نے کہا کہ جی میں تو روزہ توڑوں گا کیونکہ اب میری ہمت نہیں ہے. اور اس وقت عمران خان بھی تھک چکے تھے. دیر واز نو پی ایم ایل این پرسن ہو واز بیہائنڈ بارز ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم, اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم, بیکاز آئی تھنک وہ بھی تھک چکے تھے, نیب بھی تھک چکی تھی, اب کریں کیا ان کے ساتھ. سو ایٹ دیٹ ٹائم یو ٹک اے ڈسیشن کہ ہم نے ووٹ کو عزتوں کا بیانیہ ختم کرنا ہے, اور ہم نے پالیٹکس آف پاور کرنی ہے, پالیٹکس آف پرنسپل نہیں کرنی ہے. تو اس میں پھر آپ یہ سوچتے ہیں بیٹھ کے اچھا تھوڑا سا ساتھ چلیں گے لیکن سمجھانے کی کوشش کریں گے. سو دیٹ از وائی آئی سے اٹ واز اے پروسیس اوور اے پیریڈ آف ٹائم. پھر ایک کے بعد دوسری چیز, پھر جو چیزوں پر ہمیں سب سے زیادہ کنسرن تھا, ہیومن رائٹ وائلیشنس, میرے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں آئی تھنک میں بہت پرو ڈیموکریسی آدمی ہوں, بہت زیادہ. اور یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک بائی چانس تھا کہ میں اور اسد کارپوریٹ ورلڈ سے آئے اور پالیٹکس جوائن کر لی. اور پالیٹکس بھی وہ والی نہیں کہ جی صرف آپ, لوگ کہتے تھے آپ تو ٹیکنوکریٹ ہیں, 2018 میں آپ کی حکومت چلی گئی ہے, حفیظ شیخ اور وہ ان سب کی طرح واپس جا سکتا تھا. بٹ آئی ڈیلیبریٹلی ڈیسائیڈیڈ بیکاز آئی تھاٹ کہ بھائی جب میں نے اچھے دن دیکھے تو برے دن بھی دیکھنے چاہیے, اور اس سے پاکستان کو اگر میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. سو میں اس کے لارجلی جب آپ کو یہ ایگزیکٹ پتہ چل گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, آپ آئین میں ترمیم, وہ جس طرح سے آپ نے 2022 میں دیکھا کہ 50 بلز آ رہے ہیں, وہ 2 گھنٹے میں اپروو کیے جا رہے ہیں, اور اس میں چاہے وہ میڈیا کو مزل کرنے کے حوالے سے تھا, چاہے جوڈیشری کے حوالے سے تھا, ان کے قدغن لگانے کے حوالے سے تھا, یا پولیٹیکل اوپوننٹس کو ٹریٹ کرنے کے حوالے سے تھا, وہ تمام چیزیں وہ تھیں جو کہ میرا خیال ہے پاکستان کو پیچھے لے کے جا رہی تھیں, پاکستان کی جمہوریت کو آگے لے کے نہیں جا رہی تھی. اور پلس اس سب کا نقصان ہوتا ہے. ہم جمہوریت کی بات کیوں کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں دس از بائی فار دا بیسٹ سسٹم,
among the systems that we have, because this will help the country, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अस, US इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल, जापान इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल, कि जिन्होंने ज़्यादा तरक्की की है. ज़्यादा तरक्की का मतलब वो है पैसा नहीं, पैसा तो अरब कंट्रीज़ के पास भी बहुत है, बट जिसमें वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, दैट इज़ वाई आई से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल, कि जब आपकी मईशत बढ़ेगी तो आवाम को फ़ायदा होगा. थोड़े से बड़े जो रिच लोग हैं उनको नहीं कि जी IMF का वो लोन आ गया तो वो वाह वाह हो गई और स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है. तो मेरा अपना ख्याल ये था कि इस सब चीज़ों, और वो हुआ और हो रहा है, कि अगर आप इस किस्म की पॉलिटिक्स करेंगे जिसमें आप डरा धमका के हुकूमत में तो रह लेंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान के कॉज को आप आगे लेके जाएंगे? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था, जिस ये थिंकिंग थी कायदे आज़म की या मुस्लिम लीग लीडरशिप की 19, या हमारा आइन क्या कहता है? आइन के हिसाब से आप क्या उस तरह से कर सकते हैं? अब तो बड़ा अच्छा हो गया, वो बाहर आ गए, परवेज़ इलाही, मतलब 15 या 14 दफ़ा उनको बेल हुई, वो बाहर आते थे, आप दोबारा अंदर. आई मीन आर दे गुड एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? तो मुझे ये बताएं ना ज़ुबैर साहब, आपके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि आपका फॉल आउट इसलिए था. पहली बात तो ये कि फॉल आउट इतना उसमें इतनी इंटेंसिटी इसलिए थी क्योंकि इतनी गुर्बत भी थी, तो जब फॉल आउट होता है तो इसी तरह से होता है. लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इट वाज अ प्रोसेस ओवर द टाइम, डिफरेंट पॉलिसीज थी जिसपे. क्या आप ये नहीं मानेंगे कि एक टर्निंग पॉइंट जो है वो था बाजवा साहब से जो आपकी मीटिंग थी, और उस मीटिंग के हवाले से मैं आपकी बहुत सारी बातें जो है वो मैं सुन चुकी हूँ, आपकी डिटेल्स जो है वो भी मैं सुन चुकी हूँ, लेकिन एक पॉइंट जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये भी है कि उस मीटिंग जो 4 घंटे की 3 घंटे की मीटिंग्स हुई, उसका अहवाल आपने मुकम्मल तरीके से बाहर आके रिवील नहीं किया. इस पर आप क्या कहेंगे? इट वाज सपोज्ड टू बी द मोस्ट सीक्रेट मीटिंग, और जो सिर्फ 3 लोगों को पता था, सिर्फ 3 लोगों को. एक मुझे जाहिर सी बात है, और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज. हाँ, मैं उन्हीं के बारे में पूछूं कि आपने उसको पूरी तरह से रिवील नहीं किया अपनी पार्टी के लोगों को. पार्टी के लोगों को, बिकॉज आई वाज टोल्ड, वो हुआ ये कि वो मीटिंग्स हो गई, मीटिंग ख़त्म हो गई, उसका जाहिर सी बात है आपको पता होता है कि ये आपने किसी से शेयर नहीं करनी, और वो मैंने किसी से, एक्सेप्ट फॉर माई वाइफ, जो मुझे मना किया जाता है, बट शुरू से आई कैन ट्रस्ट माई वाइफ. यू आर अ वेरी स्मार्ट मैन, यू शुड ट्रस्ट योर वाइफ. यस, I trusted. I told her that I am going in a meeting and ये हुआ है, बट ये किसी को बताना नहीं है, and she didn't tell. ये मेरी लास्ट मीटिंग हुई 7 सितंबर को. उसके बाद कुछ ऐसे हुआ कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स बहुत रिलेशनशिप जो थी ना आर्मी के साथ, जनरल बाजवा के साथ, मियाँ साहब की तरफ से वो ख़राब हो गई. मियाँ साहब ने ये सोचा कि जी कि अब तो हम ये अब मज़ाहमती बयानिए पर जाएंगे, हम फुल स्केल अटैक करना शुरू कर दिया, PDM बन गई एंड सो ऑन सो, एंड ही वाज अटैकिंग इंटरनल मीटिंग, एंड वो उनको पता चल रहा था. सो दे थॉट इन रिएक्शन, जनरल बाजवा और उनकी लीडरशिप, कि यार ये अभी तो आए थे पीस नेगोशिएशंस करने के लिए और अभी आपने अटैक करना शुरू कर दिया. तो 23 सितंबर को एग्जैक्टली मरियम नवाज इस्लामाबाद कोर्ट में उनकी हियरिंग थी. व्हेन शी केम आउट तो शी वाज टॉकिंग टू द मीडिया एंड सम द वन पर्सन, और वो उसको बी एश्योर कि उन्होंने ही, जनरल फैज़ ने या किसी ने फीड किया था कि इनसे कि जी आप इतना बोल रही हैं, आपके वालिद साहब इतना बोल रहे हैं जनरल बाजवा वगैरह के ख़िलाफ़, आपके तो बहुत करीबी साथी अभी कुछ चंद हफ्ते पहले रातों को मीटिंगें करते रहे हैं. एंड आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हर, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर, एंड सो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, बट एज शी इज़ बुरे तरीके से उन्होंने अटैक किया. उन्होंने कहा हम रात के अंधेरों में नहीं मिलते हैं, जिसने मिलना है वो दिन के उजाले में, वो आग के मिले. एंड शी वाज सो स्ट्रॉन्ग इन हर एक्यूजेशन कि आई फेल्ट कि आई थिंक अब ये फिर, सो दिस वाज एन ओपन वॉर नाउ. एंड रात को श्योर इनफ 7 बजे ISPR चीफ कम्स एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 70 years or 60 years रिवील्स दैट अ पॉलिटिशियन केम एंड मेट द चीफ. हालांकि मेरे ख्याल है आज भी कोई मिला होगा, कल रात भी कोई मिला होगा, छुप के तो मैं नहीं कहूँगा, बट ऑब्वियसली मीटिंग्स होती हैं, दे आर सपोज्ड टू बी सीक्रेट. लेकिन वो आप अपनी पार्टी लीडरान की मर्जी से, नवाज शरीफ साहब की मर्जी से गए थे. द पॉइंट वाज दैट आई वाज देन टोल्ड कि ये मैं ये कहूँ कि मैं अपनी मर्जी से मिला था, बिकॉज ऑब्वियसली आई टोल्ड शहबाज साहब कि मैं उनकी ज़ाहिर मियाँ साहब की मर्जी से मिला था, बिकॉज ही वॉज वेरी अनॉयड एंड फॉर द राइट रीजन्स.
because he thought he's the president of the party. It was very embarrassing for him کہ ISPR چیف صاحب آئے ہیں, وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں. So that is why ایک تو وہ ان کو گلہ شکوہ تھا, اور جائز تھا گلہ شکوہ, بٹ میرا پوائنٹ آف ویو ان سے یہ تھا کہ یہ میرا تو قصور نہیں ہے. آئی تھنک اگر کوئی پھر اس کی میٹنگ کی وجہ سے بھی پھر بہت سی مس کمیونیکیشن ہوتی نا کہ نہیں انہوں نے یہ کہا تھا, نہیں جی انہوں نے. تو پھر یہ بات بھی آئی تھی کہ میٹنگ میں ایسی باتیں ہوئیں کچھ جو آپ نے نہیں بتائیں, یا کیا یہ ڈاؤٹس میں کریٹ کیے گئے؟ یہ بہت ایسا ہوا ہے. میرا بڑا سمپل سا سوال ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں میں اس جنگ میں میرا کیا فائدہ تھا کہ اس کی میسج کو ادھر سے ادھر کروں, میرا کیا فائدہ ہوا, مطلب کوئی فائدہ ہوا؟ آپ کیا اپنے لیے کوئی فائدہ لینے گئے تھے؟ کوئی نہیں پتا. یہ تو یہ ہوتا نا کہ میں پی ٹی آئی کی حکومت جوائن کر لی ایز اے ریزلٹ آف دیٹ, یا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو جنرل باجوہ سچ اے اسٹرانگ پرسن, انہوں نے مجھے کوئی گورنر لگوا دیا یا منسٹر لگوا دیا. نن آف دیٹ ہیپنڈ. سو واٹ ڈڈ آئی گین بائی مس کمیونیکیشن؟ میرے لیے تو بڑا سمپل سا تھا کہ اگر اس نیگوسیشنز کے نتیجے میں میری پارٹی کو, میرے لیڈر کو فائدہ ہوگا تو مجھے فائدہ ہوگا. تو آپ نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے لیے ریلیف مانگنے گئے تھے؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. دیکھیں مجھے بائی دا وے میں اس میسیجنگ میں اپنی طرف سے سوچ کے کیا تھا, مجھے کہا ایسے ہی تھا, لیکن میں نے یہ کہا تھا بیکاز آئی واز ویری ویری اسٹرانگ اینڈ کلیئر. نہیں, آپ نے کہا, مجھے کہا ایسے ہی گیا تھا. کیا کہا گیا تھا؟ کہ ریلیف. میں آئی چیلنج کہ ان کو کیوں آپ نے سزائیں دلوائی ہیں. یہ تو آپ نے کیا نا. ہاں تو بھائی یہی تو دیکھیں نا, آپ ایک آرگومنٹ لے کے چلتے نا, یہ تو نہیں جی آپ جا کے جی پلیز آپ میاں نواز شریف کے کیسز کو واپس لے لیں یا مریم نواز کے کیسز کو واپس لے لیں. آئی ہیڈ اسٹرانگ آرگومنٹس ٹو شو کیس کہ ان کو آپ نے غلط اندر بند کیا, ان کے خلاف کیسز غلط کیے ہیں, آپ نے بہت زیادہ سزائیں دے دی ہیں. دس ہیز اسٹریچڈ فرام 2017, ناؤ وی آر سٹنگ ان 2020, اینڈ آئی ٹولڈ ہم ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کہ مجیب الرحمان کے ساتھ کیسے ہوا تھا اگرتلہ کیس غداری کا, پھر فوج نے ہی واپس لے لیا تھا. بھٹو کے ساتھ جو ہوا آج تک ریگریٹ کرتے ہیں جو جس حد تک چلے گئے. بے نظیر کے ساتھ ان کو ایگزائل میں بھیجتے ہیں, نواز شریف کے ساتھ, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو آئی ہیڈ آرگومنٹس. میں نے ان کو کہا تھا آپ بتا دینا مریم نواز نے کیا کیا. آپ نے 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن کروا دی ہے. شی ہیز نیور ہیلڈ اے پبلک آفس. جس نے پبلک آفس ہی نہیں ہولڈ کیا اس کو ڈسکوالیفیکیشن فرام ہولڈنگ پبلک آفس کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو یونیک ایک کیس ہے. ایک عام شہری کو آپ کہیں آپ پبلک آفس نہیں ہولڈ کریں گے, وہ کہے گا بھائی میں آج تک پبلک آفس. سو آئی ہیڈ اسٹرانگ آرگومنٹس اینڈ آئی تھنک آئی واز ایبل ٹو کنونس ہم ویری اسٹرانگلی دیٹ. میں نے کہا تھا کہ جو کانٹا لگا ہوا ہے وہ کانٹا لگا وہ ہٹا دیں. ایکچولی یہ ورڈ پتہ نہیں کب 60s میں آیا تھا, یہ کب آیا تھا, بٹ اور ابھی بھی شاید چل رہا ہوں, کانٹا لگ جاتا ہے. نہیں تو میں تو کہوں گی آپ گئے تو بڑے اس سے تھے, آپ نے بڑا زبردست کیس لڑا مریم صاحبہ کا. بائی دا وے مریم کا جو کانٹا تھا انہوں نے ہٹایا, لیکن اور ایک ہفتے میں شی واز بیک آن میڈیا. ان کی جو وہ تھی نیوز کانفرنسز بھی کور ہو رہی تھیں, اور ان کی جو ٹکٹس تھے وہ بھی چلتے تھے. کمپیئر دیٹ ود 2019 when she was going around پنجاب, سب جگہ گئیں, پاک پتن, سیال کوٹ, فیصل آباد, اینڈ وی ور ود ہر. اس وقت کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہوتا تھا. ٹکر چلا دیے تھے 3 چینلز نے, تو ان کو پیمرا نے بند کر دیا تھا, نوٹس دے دیے تھے 72 گھنٹے کے بعد. مجھے تو آپ کی اس بات پہ پورا یقین ہے. میں کافی دفعہ میں تو اس کو بیک اپ کرتا ہوں بائی فیکٹس نا. ہاں کہ جو ہے وہ اس کے بعد وہ نظر بھی آنے لگی, اور یہ وہ تو آپ نے تو زبردست کیس لڑا اور کانٹا بھی ہٹایا مریم صاحبہ کے اوپر سے, اپنے اوپر کانٹا لگا کر آ گئے. تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ میں کہوں گی ہر کسی کی سیاست میں ہوتا ہے. وہ میٹنگ جو ہے وہ آپ کی سیاست کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. جب آپ ہائی ریس گیم کھیلتے ہیں نا, کرکٹ کی اصطلاح میں اگر آپ چھکا مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور بار بار چھکے مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں پھر آؤٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. آپ ٹک ٹک کرتے رہیں بڑا اچھا ہوتا ہے. سو دیر آر سیورل پیپل ان آر پارٹی جو بالکل ٹک ٹک کر رہے تھے وہ 3-3.5 سال, جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے گجرانوالا کی اسپیچ ہی نہیں سنی ہے, تو میں کمنٹ کیا کریں. بڑے بڑے لیڈرز. آپ نے شاہد آفریدی شارٹس کھیل دیے. نہیں, شاہد آفریدی میری چوائس نہیں تھی. مطلب یہ تھا کہ I knew this is a high risk game, very very high risk game, because I was getting input from the other side as well, کہ don't do this thing, don't go at so much. So مجھے مطلب ظاہر سی بات ہے, اگر آپ جب کیپٹن صفدر کو اریسٹ کیا تھا اور آپ ٹی وی پر آ کے یہ سب ریویل کریں گے کہ who was behind that, اینڈ آپ کو اس کی تھوڑی بہت تو سزا بھگتنی پڑے گی نا. اچھا, یہ تو پھر جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا یہ سب تو ایک ہو گئے, آپ ہی نہیں ہیں یہاں پر, آپ کارپوریٹ ورلڈ سے آئے ہیں. اسد عمر صاحب آئے, چلے اسد عمر صاحب کا تو کیس ہم تھوڑا الگ ہوا جو ہوا ان کے ساتھ. مفتاح صاحب آئے,
لیکن آپ لوگ ظاہر ہے امید تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا, کراچی والے بھی اور آؤٹ سائڈر کے لیے بھی شاید. مطلب ایک جو میسج میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آئی تھنک ہم ہمیشہ کہتے ہیں, سب لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی سیاست میں اچھے لوگ آئیں, پڑھے لکھے لوگ آئیں. ہاں ہم یہ کہتے ہیں, اور ایک ایکسپیرینس آپ لوگ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں جو کہ گورننس میں ہیلپ کرتا ہے, جو کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو ہیلپ کرتا ہے بہتر بننے میں. وہ پاگل پن اور جنون نہیں ہوتا پاور کا. دیکھیں نا, اگر میں شاید بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا تو میں ابھی شاید حکومت میں ہی ہوتا, تو وہ کیونکہ آپ مینوورنگ کرتے ہیں نا, آپ کے کوئی نہ کوئی تو جاننے والے ہوتے ہیں, اتنے سال آپ رہے ہیں کہ بھائی ان کو سمجھائیں, مجھے کوئی چیز پوزیشن دے دیں, بٹ آپ کو بالکل بھی, ایٹ لیسٹ آئی کین سے اٹ فار مائی سیلف اینڈ آئی کین آلسو سے اٹ فار اسد فار ایگزامپل, کہ یہ کہ جی پاور میں آنے کے لیے آپ ہر حد تک چلے جائیں گے, پھر آپ سوچتے کہ آپ کو مطلب اتنا کیا فرق پڑا ہے, لوگ عزت کر رہے ہیں, ہاں کر رہے ہیں, جہاں آپ جاتے ہیں اچھی طرح سے لوگ ملتے ہیں, یا تو آپ کرپشن کے چکر میں ہوتے ہیں جی آج کل پیسے کیسے کمائیں, ہم تو اتنا انتظار کیا تھا, اب حکومت کا وقت آیا تھا تو اب ہم کچھ کمانے کا وقت آیا تھا. سو اگر آپ نے وہ بھی نہیں کرنا تو آپ ایک دفعہ گورنر ہوں یا ایک دفعہ منسٹر ہوں یا 3 دفعہ ہوں, آئی تھنک انسان کو اچھی لیگیسی چھوڑ کے جانی چاہیے. ہاں لیکن اب تو ایز این آؤٹ سائڈر نہ مفتہ صاحب رہے نہ آپ رہے, تو یہ پھر مان لیا جائے کہ جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں اس میں آؤٹ سائڈرس کی جو ہے وہ جگہ نہیں ہے. اور میں اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ آپ پارٹی میں رہے, آپ اتنا قریب رہے, آپ نے اتنے کلوزلی ان کے ساتھ کام کیا, کیا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے واقعی, کیا پارٹی میں ایسے لوگوں کی جگہ نہیں ہے, ان کے لیے ایکسیپٹنس مشکل ہے؟ بہت مشکل ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از وائی میں میاں نواز شریف کو بھی, اور میں جس طرح ظاہر ہے اسد بھی آؤٹ سائڈر تھا, یعنی کہ بیکیم سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی, ظاہر ہے وہ بھی ایک نارمل بیک گراؤنڈ کارپوریٹ ورلڈ سے ہی گئے تھے, ایک دماغ ہی لے کے گئے تھے, اور تو کچھ بھی نہیں. تو ایونچولی یس دس از دا ریالٹی کہ بہت سے لوگ ہیں, اور میں نام نہیں لینا چاہتا, جو تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں, دے not only survive, they remain, they thrive and prosper. جیسا آپ نے کہا تو مینوورنگ بہت سے لوگ آتی ہوتے ہے, ہیں ان کے لیے تو سیاست ہی دیکھیں نا, ہماری اگر پی ایم ایل این کا اگر آپ لیں تو پی ایم ایل این میں زیادہ تر لوگ ہیں وہ ان کی پہلی جنریشن بھی پی ایم ایل این میں تھی, جیسا خرم دستگیر ہے آؤٹ اسٹینڈنگ, میں ویسے نہیں بات کر رہا, احسن اقبال ہیں ان کی مدر تھیں, خرم کے فادر تھے, مریم اورنگزیب کی مدر تھیں, مریم نواز کے فادر تھے, اینڈ ان کی خواجہ آصف کے فادر تھے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. ناؤ وین سم ون آسک می کہ میں کیوں پی ایم ایل این میں ہوں, تو میری جسٹیفیکیشن تو یہ نہیں ہے کہ میرے والد صاحب تھے. سو آئی ہیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ آئی ایم ان پی ایم ایل این بیکاز آف the core values that PMLN talks about. I mean in the context of Pakistan کے جو core issues ہیں, چاہے وہ economy سے related ہیں, چاہے وہ civil military imbalance سے related ہیں, یا پاکستان انڈیا relationship کے حوالے سے ہیں, یا pro privatization anti privatization, if I want to join a political party among the mainstream, تو میں کہوں گا سب سے closest میرے thinking کے حساب سے کون آتا ہے on all these core values, and that was PMLN. So I had no doubt, جس میں نے کہا نا civil military imbalance یا civil military relation کیا ہونی چاہیے, پاکستان انڈیا ریلیشن شپ کیا ہونی چاہیے. اب جتنا نواز شریف آگے بڑھ کے انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ کو ٹھیک کرنا, واجپئی کو لے کے آئے, پھر مودی صاحب آئے, اس کے ان کو سزا بھی ملی, دونوں دفعہ سزا ملی, ایک دفعہ کارگل ہو گیا, دوسری دفعہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. بہرحال سو میں تو بالکل اس سوچ کا, آج بھی اس سوچ کا ہوں. لیکن قابلیت پھر میٹر نہیں کرتی نا, آپ آؤٹ سائڈر ہیں تو آپ کے لیے جگہ بنانا جو ہے بہت آسان ہوتا ہے, ڈسپلیس کرنا بہت آسان ہوتا ہے, مطلب پھر وہ. لیکن اس کی ایک فلپ سائڈ بھی ہے کہ آپ آؤٹ سائڈر ہیں, یہ ایک فلپ سائڈ بھی ہے, آپ آئے, آپ کو بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں, لیکن وہ وفاداری چاہیے ان کو, یا پھر میں کہوں گی کہ ایک سیاستدان, ایک پکا سیاستدان تھوڑا صبر کرتا ہے, تحمل کرتا ہے, برا وقت آتا ہے تو بھی صبر سے رہتا ہے, ویٹ کرتا ہے, اور پھر اونچ نیچ ہر پارٹی میں ہوتی ہے, سیاست میں ہوتی ہے, پھر جگہ آہستہ آہستہ بن جاتی ہے, بہتری آہستہ آہستہ آ جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی تھوڑا ویٹ اینڈ واچ کر سکتے تھے؟ کر سکتا تھا, بہت سے لوگ کہتے ہیں, اینڈ آئی ڈیڈ بائی دا وے, میں کافی وہ پیریڈ تھا. بٹ آپ کو جب وہ اندازہ ہو جائے کہ اب آپ کے ان پٹ کی ضرورت نہیں ہے فار ایگزامپل, تو پھر آپ ایک اصولی پوزیشن لیتے ہیں کہ جی آپ نے کرنا کیا آگے جانے کے لیے. ایک تو اگر آپ نے وہ جو آپ نے کہا نا ٹھیک ہو جاتے ہیں, اگر آپ پاور پالیٹکس کے حوالے سے بات کر رہے ہو کہ جی ابھی تو وقت ہے, پی ٹی آئی کا تو وہ انہوں نے ٹھکانے لگا دینا ہے اسٹیبلشمنٹ نے, وہ تو ہم نے کرنا نہیں ہے, تو پی ایم ایل این کی حکومتیں رہیں گی اگلے 10-15 سال, ایسی بھی سوچ ہے.
تو اور کبھی نہ کبھی تو موقع مل جائے گا, چپ کر کے بیٹھے رہیں, ٹی وی پر جائیں, تعریفیں کریں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور دوسرا ایک ہوتا ہے آپ کا کہ جی اگر آپ تھوڑے سا اچھی باتیں کریں اور اس سے آپ کو شاید حکومت میں نہ آئیں, شاید کیا فور شور ہے اس پارٹی میں تو کبھی بھی نہیں آ سکتے, تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے. اینڈ بائی دا وے پھر آپ کی فیملی کا بھی بڑا ڈیسیشن ہوتا ہے. میری فیملی جو ہے, مجھے آپ کی وائف نہیں چاہتی تھی کہ آپ پی ایم ایل این چھوڑیں؟ نہیں, شی واز اوبیسلی شی سفرڈ. ہاں بالکل. میں آپ کو بتا دوں کہ میری فیملی نے جتنا, جو میں کہا تھا نا کہ میرے سفر, مطلب جب ہمیں انٹیمیڈیٹ کیا جاتا تھا, تھریٹ کیا جاتا تھا. کیا ٹراما ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک چھوٹا سا بھی ایک آپ کے پاس فون کال آئے نا میری وائف کے پاس کہ جی زبیر صاحب کہاں ہیں, یہ کہنا آسان ہوتا ہے, آج کل بھی ہوتا ہے نا, ہوا کیا ہے, لوگ کہتے ہیں نا ہوا کیا ہے, تھوڑی توڑ پھوڑی تو ہو گئی ہے. لیکن اگر ایک فون کال بھی آئے نا اور پھر اس کے 5 منٹ بعد میرے بزنس پارٹنر کے پاس بھی سیم آدمی زبیر صاحب کا ہے, سو دے آر جسٹ ٹیلنگ یو کہ بھائی ہم نے کوریج رکھی ہوئی ہے, اور پلیز, اور کئی دفعہ تو ڈائریکٹلی کہ بھائی آپ یہ پلیز ان کو سمجھائیں, پیچھے ہو جائیں ورنہ بڑا مشکل ہوگا. میں لاہور جاتا تھا, جن کے پاس رہتا تھا وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے, میری مطلب بہنوں کی طرح ہیں, اور وہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی جیالی ہیں بہت, اور میں وہاں رہتا تھا, اور میں باہر آ کے کار کھڑی ہو جاتی تھی, اینڈ یو کین امیجن میں لاہور کتنا جاتا تھا, اور وہ پیچھے پیچھے ہوتے تھے. اینڈ دیر سیورل وٹنسز ٹو دیٹ, دلال چودھری وغیرہ مجھے پک کرنے آ رہے ہیں, وہ آ کے تصویریں اتارے. دیر از نو ادر پی ایم ایل لیڈر ہو ہیز چیزڈ لائک دیٹ, نو ادر. اور وہ آسان کام نہیں ہوتا, آپ کی فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے. اور بزنس سفر, میرے بیٹے کا بزنس سفر کیا, بیکاز ظاہر ہے ان کا ایک ایسا بزنس تھا جس میں ہی واز اوبیسلی پنشڈ فار مائی ٹیکنگ دیٹ پوزیشن. تو وہ آپ نے سارے مراحل, بیکاز یو تھنک کہ دس از دا رائٹ تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ. اور پھر اگر وہ افسوس پھر زیادہ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ جب اچھے وقت آئے تو آپ حکومت کا حصہ نہیں ہے, بٹ اتنا ہوتا نہیں ہے کہ میرا کندھا استعمال کر لیا گیا, وہ پھر آپ, ہاں لیکن دکھ تو ہوتا ہے نا کہ کیا ٹائی سوٹ پہن کے آپ نے آفس جانا تھا اور آگے پیچھے سب. نہیں, یہ تو آپ کہہ چکے ہیں, مس تو آپ کرتے ہیں نا, مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا. میں دونوں سائڈ, اگر آج پی ایم ایل این اپوزیشن میں ہوتی تو میں وہ بھی, ہاں بالکل بالکل, مس وہ سیاست آپ کے سارٹ آف بلڈ میں آ چکی ہے, تو آپ مس کرتے ہیں نا وہ جلسے جلوس, لاکھوں لوگ مریم نواز کے ساتھ جا رہے ہیں آپ, تو وہ. اچھا مجھے بتائیں, آپ کافی اوپنلی جو بھی مسٹیکس اوور دا ایئرس پی ایم ایل این کی رہیں, یا اپنے اصولوں پہ کھڑے نہیں رہے, یا جس طرح کے ڈیسیجنز رہے, اس پہ آپ کافی اوپنلی جو ہے وہ اب آپ بات کرتے ہیں. یہ بہت آبویس ہے کہ ان الیکشنز میں پی ایم ایل این کا جو حال ہوا, ان کو ووٹ نہیں پڑا, لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی پی ٹی آئی کے پاس, پھر بھی میجورٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی. آپ کی پارٹی کا جو یہ حال ہوا, وہ اس کا مین ریزن 2022 میں حکومت لینا تھا. آپ نے اور آپ کے بہت سارے ساتھی رہنما ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومت گرانی نہیں چاہیے, گرا بھی دیں تو حکومت اس طرح سے پھر چلانی نہیں چاہیے. جب میاں نواز شریف کا یہ سٹانس تھا, آپ کا یہ سٹانس تھا, آپ کے دوسرے اور رہنما ہیں ان کا بھی یہ سٹانس تھا, کون ارسطو تھا جس نے یہ ڈیسیجن لیا کہ نہیں ہم گرائیں گے بھی اور پھر ہم پارٹی چلائیں گے بھی؟ 90% آف دا پارٹی, 90% آف دا پارٹی. شہباز شریف واز دا لیڈنگ لائٹ. ان کے نزدیک ہم حکومت کسی طرح سے چلا لیں گے. بائی دا وے اس وقت جو کچھ لوگ وارن کر رہے تھے کہ آپ کی جو معیشت ہے نہیں چلے گی, اور اس کے بڑا سمپل سا تھا, اس کے لیے کوئی انالیسس نہیں کرنی تھی. جب مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلا تھا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, تو اپارٹ فرام دا پولیٹیکل ریزنس میں نے اکنامک ریزن, میں نے کہا جی وی آر آلموسٹ ان دا لاسٹ ایئر آف اے 5-year tenure, اوکے, اینڈ وی آر انڈر این IMF پروگرام. IMF پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ تلوار آپ کے اوپر لٹکی ہوگی, آپ کا جو لاسٹ بجٹ ہوگا آف دا 5-year tenure وہ آپ پریزنٹ کریں گے, اور جس میں IMF آپ کو فل اسٹاپ کوما کی بھی اجازت نہیں دے گی اپنی مرضی کے بغیر. تو آپ تو معیشت, آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. سخت فیصلے وہ ہوتے ہیں جو ان پاپولر ہوتے ہیں, اور آپ کو ان پاپولر کریں گے. اینڈ شیور انف جون میں بجٹ آیا 2022 میں, جولائی میں 20 حلقوں کے بائی الیکشنز ہوئے پنجاب اسمبلی کے, 16 سیٹیں کبھی زندگی میں نہیں کبھی ہاری تھی پی ایم ایل این, 4 میں سے 3 لاہور کی سیٹیں ہاری. اور آپ جس لیڈر کو بھی دیکھیں, پھر نیشنل اسمبلی کے لے گئے, اور بائی الیکشنز ہوتے رہے, اوپینین پولز آتے رہے.
बड़ा क्लियर था। और ये बाय द वे सब लीडर्स ने इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ ने ये माना कि हमने अपनी वो क्या रियासत बचाने के लिए अपनी वो पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ किया है। ये तो सब एडमिट करते ना। सो पॉलिटिकल कैपिटल, अगर आपको इतना ही पता था कि मैशत भी तबाह होगी, पॉलिटिकल कैपिटल भी जाएगा, तो फिर तो ये क्वेश्चन होता है तो फिर आए क्यों थे? और फिर आए थे तो आप जल्दी चले जाते थे। उसमें भी बहुत से ओकेजन्स आए थे जहाँ आप बड़ा ज़बरदस्त पॉलिटिकल वो कर सकते थे। और देखे ना, जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारी जो असेसमेंट थी वो इतनी ख़राब हुई कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ 9 तारीख को, 9 अप्रैल को। वो जो रात तक वो हुआ और प्रिजन वैन्स आ गई और सारा कुछ वो 10 तारीख की सुबह को पता नहीं पीटीआई वाले कब उठे होंगे, 10-12 बजे फेसबुक और ट्विटर के थ्रू उन्होंने कहा कि लोग बाहर आए। एंड द वे पीपल केम आउट on April 10th, unprecedented था. Not just in every town and city of Pakistan, but talk about Brussels, talk about Paris, LA, जो भी जगह आप, लंदन, बर्मिंघम, इतने लोग आए कि पूरा बयानिया चेंज हो गया. In a matter of 24 hours बयानिया चेंज हो गया. And we were looking like a party जिसने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया. And now we were faced with a crunch decisions. वो जो मैं आपको IMF का कहता था, 12 अप्रैल की सुबह को शहबाज साहब का पहला दिन था. 14 तारीख की रात को आपने एक फैसला करना था कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाना. दिस इज फॉलोइंग द यूक्रेन रशिया वॉर, जो इमरान खान वो करके गए थे फरवरी के जो एंड में उन्होंने बजाय के बढ़ाने के उन्होंने कम भी किया और फ्रीज भी कर दिया जून तक. अब आप आ गए उसकी जगह और आप ये कह रहे हैं कि अभी तो हम प्राइस नहीं बढ़ा सकते, लोग तो खा जाएंगे हमें. इमरान के साथ सारे निकले हुए. सो अप्रैल 15 को प्राइस नहीं बढ़ाई, अप्रैल 30 को प्राइस नहीं बढ़ाई, मई 15 को प्राइस नहीं बढ़ाई. सो आप ऑलरेडी लेम डक बन चुके थे एंड everyone was responding on you and IMF then came and obviously said कि आप कर क्या रहे हैं. सो फिर हमने बढ़ाई 30 रुपए, फिर हमने बढ़ाई 30 रुपए, फिर हमने बढ़ाई 24 रुपए. हमने 1.5 महीने में 100 रुपए बढ़ा दी. और वो फिर जो क्रिटिसाइज करते थे कि जी आपने 8 रुपए बढ़ा दी रात के अंधेरों में, 12 बजे आके आपने ऐलान कर दिया. अभी हम 30 रुपए बढ़ा रहे थे और वही रात के अंधेरों में बैठ के. एंड इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि क्या हाल होगा. और जी, सो वी लॉस्ट एवरीथिंग. आई मीन वी डिड नॉट गेन एनीथिंग. एंड फिर फरवरी 8 का इलेक्शन, डिस्पाइट एवरीथिंग दैट वाज अगेंस्ट पीटीआई, एवरीथिंग, और दैट वाज इन फेवर ऑफ पीएमएलएन. मतलब प्लेट में रख के आपको कि किसी तरह से. अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू दैट, आप मुझे ये बताएं कि आपके ही एक पार्टी रहनुमा हैं जो कहते हैं कि हुकूमत लेने के 2 रीजंस थे, एक ग्रीड और दूसरा फियर. ग्रीड ये कि ग्रीड ये कि इक्तदार में आ जाएंगे, केसेस माफ हो जाएंगे. फियर ये कि अगर इमरान खान रह जाते, जनरल फैज चीफ बन जाते और दोबारा से जो ये था. Is there any logic to it? नहीं, actually it was overstretched. It was overstretched in the sense कि जी एक तो बड़ा सिंपल से था, अगर नहीं करते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और ऐसा ही होता कि इमरान खान जनरल फैज को चीफ बना देता. अब जनरल फैज जब चीफ बन जाते तो उनका क्या इंटरेस्ट होता कि वो पागलपन वाली हरकतें करते? क्यों? टू गेन वॉट? उसके 8-10 महीने के बाद इलेक्शन होना था ना. लेकिन 2018 से 2022-23 बिल्कुल मुख्तलिफ था. जो जनरल बाजवा को डू टू इंश्योर पीटीआई विक्ट्री, एंड उसमें एक, मैं कहूँगा कि मैंने ये कभी बात पब्लिकली नहीं की है, एक रोमांस था इंस्टीट्यूशन का इमरान खान के लिए 2011 से. दे लव्ड हिम एंड ऊपर से लेकिन नीचे तक. तो वो जो 2018 के इलेक्शन में अंदर बैठ के ठप्पे भी लगा रहे थे ना, वो भी समझते हम पाकिस्तान की खिदमत कर, जेन्युइनली समझते थे. लेकिन 2023 में बहुत सी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से देयर वाज लॉट ऑफ नॉट हेट फॉर इमरान खान, बट उस किस्म का रोमांस तो ख़त्म हो चुका था. बुजदार बैठा है सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर बन के, एक के बाद दूसरा शुगर स्कैंडल, फलाना पीआईए का स्कैंडल हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो वो उसकी वो रही नहीं थी. सो मेरा अपना पॉइंट ये था कि एक हमारी हिस्ट्री भी है कि फ़ौज की एक शेल्फ लाइफ होती है in basically politics, then they start to withdraw. And I was of the opinion कि जी वो ऐसा नहीं होगा. after a strong and a long run, आप देख लें, उठा के याया खान का देख लें, आप अयूब खान के ज़माने का देख लें, आप मुशर्रफ के, then उसके बाद एक withdrawal होता है जिसमें they try to then recreate the love for the institution. That becomes the number one objective for the institution and its head. And I thought after General Bajwa's long run, 6 years, and
پولیٹکس میں ان کی اتنی زیادہ بدنامی ہوئی ہے, تو وہ دا نیو چیف whoever it is, بھائی وہ تو چیف بن گئے نا. اب تو اس کو صرف ایک فکر ہے کہ اب جب ایکسٹینشن کا وقت آئے گا تو مجھے ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی. ہاں یہ تو پورا اوور اسٹریچ تھا وہ پورا ملک جو ہے وہ اسی اس میں. اینڈ یو ڈونٹ ٹیک میجر نیشنل ڈیسیژنز آن دس assessment because there was the other assessment as well. And by the way یہ بھی تو assessment تھی نا کہ آپ vote of no confidence کر کے اسمبلی برخاست کریں اور کال کریں الیکشن, and 99% people agreed that PMLN would win. So PMLN would have won in any case اگر وہ اپریل میں کرتے ڈیزالو تو جولائی میں الیکشن ہوتے اور آپ آ جاتے, پھر آپ اپنی مرضی سے چیف لگاتے جو بھی آپ نے کرنا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اکتوبر 23 کو جو ہے وہ میاں صاحب واپس آئے تھے 21 کو. اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی لنڈن میں اور سارے جو کرتا دھرتا ہیں پارٹی کے وہ وہاں پہ موجود تھے. کیا ہوا تھا؟ کیا ایک تو یہ آپ نے غلط اس کی تمہید باندھی ہے کہ ایسے کرتا دھرتا سب نہیں تھے. میاں صاحب واز میٹنگ ایوری ڈے. there were people who were coming to London and this was one of those many meetings. اچھا یہ اس وقت 21 اکتوبر کو جب تھی, یہ سپتمبر کے 3rd ویک میں تھی اور اعلان ہو چکا تھا کہ میاں صاحب 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے. اینڈ آئی واز ان لنڈن اینڈ آئی میٹ میاں صاحب, اینڈ انہوں نے میرے سے جو ان پٹ پوچھا تھا کہ جی یہ الیکشنس کے حوالے سے, بیکاز ظاہر ہے وہ آنا بھی انہوں نے الیکشن کے لیے تھا, کہ کیا سچویشن ہوگی. اس وقت ایکچولی ڈیٹ بھی نہیں پتہ تھی الیکشن کی, کیونکہ وہ جو حلقہ بندیاں وہ کر رہی تھی الیکشن کمیشن, تو اس میں یہ تھا پتہ نہیں کب ختم ہوگی, اور شاید دسمبر میں الیکشن ہو جائیں, جنوری میں. اینی ویز سو میرا تو اوپینین یہ تھا بیسڈ آن سم کیلکولیشنس کہ جی PMLN کا کوئی چانس نہیں ہے, بلکہ بہت برے طریقے یہ آپ نے بتایا. جی مطلب میرا اسیسمنٹ تھی. تو اس وقت جو باقی لوگ تھے جس میں شہباز صاحب بھی تھے اور بھی لوگ تھے, ان کا اسیسمنٹ ڈفرینٹ تھا. مجھے نہیں, آئی ڈڈ ناٹ ایگری دیئر کہ یہ دیکھیں یہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی, بیکاز میاں صاحب کو واپس لانا ود این انڈرسٹینڈنگ کہ ہم 2/3 جیت جائیں گے پنجاب میں, اور KP میں بھی سمپل میجورٹی لے لیں گے, اور سندھ میں بھی ہم پتہ نہیں 20 نیشنل اسمبلی کی اور 40-45 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں, مذکہ خیز تھا. اور آپ اگر یہ ہسٹوریکل کانٹیکس میں آپ واپس مڑ کے دیکھیں, ہاں جی ایسے, میں تو بلکہ کہتا ہوں جی KP میں بھی 2/3 جیتیں گے. سو آئی تھنک وہ تو بالکل ایک ایسے چیز تھی جو کہ انریلسٹک جو ہے وہ بتائے جا رہے تھے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ ایک اور پرانی بات, کیونکہ اس کا تعلق آج سے بھی ہے, آپ کی اور اسحاق ڈار صاحب کا اختلاف کس بات پہ ہے یا تھا؟ دیکھیں ایک ون آف دا تھنگس, جو اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا بڑے اسٹرانگ منسٹر ہیں تھے 2013 سے 2017 کے درمیان. ہی واز دا موسٹ پاورفل پرسن ان دا کنٹری, مور پاورفل دین دا پرائم منسٹر, بیکاز پرائم منسٹر تک سب باتیں تو جاتی بھی نہیں نا. ECC ہیڈ کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو. 25 کمیٹیز جو تھیں, اسٹیٹ کیبنٹ کمیٹی آن دس, کیبنٹ کمیٹی آن دیٹ, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. پھر جو لوگ کام کے لیے جا رہے ہیں وہ انہی کے پاس جا رہے ہیں نا, پرائم منسٹر کے پاس تو نہیں جاتے. ہر ایک دوسرے باہر کے لوگ بھی, انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی, پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی, تو سارے IMF تو پاورفل تھے. سو ہی واز دا موسٹ پاورفل پرسن. ایک تو مجھے اس وقت ایک تھا کہ جی چاہے آپ جتنے بھی بریلینٹ ہو, بائی دا وے ہی از دا موسٹ ہارڈ ورکنگ پرسن آئی ہیو سین. میں نے ہارڈ ورکنگ بھی, سو اس پہ کوئی کمی نہیں تھی. اینڈ ہی یوز ٹو گریسپ وٹ ایور. ECC کو جب رن کرتے تھے تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ وہ کون سی وہ کر رہے ہیں. سو ٹو بی فیئر ود ہم, ہی واز ایکچولی آن ٹاپ آف ہز ایجنڈا. لیکن وہ ایک تو بیکاز ہی واز سو بزی, اینڈ سیکنڈ جو ہم نے جب مینیفیسٹو بنایا تھا 2012 کے اینڈ میں, اینڈ آئی واز پارٹ آف دی اکنامک کمیٹی, اینڈ ڈار صاحب نے مجھے ٹوٹل فیسیلیٹیٹ کیا تھا, بیکاز میں ان چیزوں کی بات کرتا تھا جو اس وقت ناٹ ویری ان پاکستانی پالیٹکس کے, ٹیکس ریفارمس, پرائیویٹائزیشن, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک. تو لوگ کہتے تھے کہ کون سی باتیں کر رہے ہیں. تو کس پوائنٹ پہ اختلاف, کس پوائنٹ پہ تھا؟ تو ہمارا پرائیویٹائزیشن کا بہت اسٹرانگ ایجنڈا تھا, اینڈ آئی واز اوور ویلڈ in getting the privatization portfolio, and I thought this is a historic occasion for once and for all. ہم وہ state institutions کی بدحالی ہے اس کو ہم overcome کریں گے, ہم لے جائیں گے. اس میں سب سے بڑا مشکل ہوتا ہے political opposition کو کیسے آپ ہمیشہ سے ہوتی ہے. So I was working with the political opposition. اس میں PTI تھی, Senate committees, National Assembly committees, جماعت اسلامی, سب کے پاس میں جاتا تھا, میڈیا میں بات کرتا تھا بار بار کہ اس کے فوائد کیا ہیں.
اور ہم بہت ایگریسولی چل رہے تھے. تقریباً 40 اینٹیز تھیں جس کی ہم نے پرائیویٹائزیشن کو افیکٹولی پروسیس شروع کر دیا تھا, وچ مینس دی اپوائنٹمنٹ آف دی فائنینشیل ایڈوائزر. اس میں جو گلوبل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں نا, گلوبل کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اتنی بڑی ہیں کہ اس میں اتنے زیادہ پوٹینشیل بائرس پاکستان میں نہیں ہوں گے, تو اس کے لیے فائنینشیل ایڈوائزرز آپ باہر سے لے کے آتے ہیں, جیسے سٹی بینک ہے, میریل لنچ ہے, کریڈٹ سوئس ہے, بڑے بڑی رقم آپ دیتے ہیں, 10-12 ملین ڈالر. سو ہم نے سب سے آگے رکھا تھا پی آئی اے, اسٹیل مل اینڈ فیسکو. 9 ڈسٹریبیوشن کمپنیز تھی, تو ہم نے کہا تھا فیسکو ول بی دا فرسٹ ون ٹو گو. باقی سب تیار تھی, پیچھے تھی. ہم نے کہا یہ ہاتھی نکل جائیں گے تو باقی تو کچھ رہے گا. اینڈ دس از October 2015. آل 3 were ready at the last stage. مطلب میں اس طرح سے کہتا ہوں نا عام فہم زبان میں, کہ جب آپ کے پاس اینڈ میں یہ 2-2.5 سال کا پروسیس ہوتا ہے, اگر آپ بہت پروفیشنلی رن کریں, اٹس اے ویری ویری پروفیشنلی چیلنجنگ تھنگ پرائیویٹائزیشن. تو ہم نے وہ تو عبور کر لیا تھا. وی ہیڈ آؤٹ اسٹینڈنگ کنسلٹنٹس ود ان پرائیویٹائزیشن کمیشن. IMF کام کر رہا تھا ہمارے ساتھ, ورلڈ بینک کر رہا تھا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کر رہا تھا. سارے جو فائنینشیل ایڈوائزرس تھے یہ وہ تھے جنہوں نے دنیا بھر میں پرائیویٹائزیشن پروسیس رن کیا تھا. سو پروفیشنلی وی اوور کیم. سو اکتوبر, جس طرح آپ کہتے ہیں نا لاسٹ میں تو بڈ آتی ہے نا, کہ جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا پی آئی اے بس کھولنی ہے نا, یہ 8 لفافے ہیں اور آپ نے 8 لفافوں میں کھولنا ہے, جو سب سے لوسٹ ہوگا اس کو دینے ہیں. پھر کس نے روک لیا آپ کو؟ ایٹ دیٹ اسٹیج فیسکو یو ٹرن, پاکستان اسٹیل یو ٹرن, پی آئی اے یو ٹرن in October 2015. اب آپ مجھے بتائیں کہ 9 سال کے بعد وہی پی آئی اے اب آپ واپس لے کے, so the losses that have been incurred in the last 9 years and the huge money that we paid to the financial advisors, millions of dollars. ہاں بالکل. So ظاہر سی بات ہے, میرا تو بڑا ڈس ایگریمنٹ تھا. وہ ان کا لاجک یہ تھی کہ جی اتنے پولیٹیکل فرنٹس, وہ عمران خان باہر نکلا. ایک تو بھائی عمران خان تو پتا تھا آپ کو باہر نکلے گا. تو ڈار صاحب سے آپ کا اختلاف پرائیویٹائزیشن پہ تھا. میں باقی ایریا میں تو میں اپنی رائے دے سکتا تھا نا کہ بھائی میرا کیا ان سے اختلاف ہے. وہ تو پالیسی ظاہر ہے, اگر آپ میٹنگس میں, اور وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ پولیٹیکل پریشر نہیں برداشت کرنا چاہ رہے تھے اس وقت, اپوزیشن. آئی تھنک وہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بڑا ہسٹورک اوکیزن ہے, یہ پھر نہیں آئے گا, اور آئے گا بھی تو بہت مشکل سے آئے گا. ہم نے رام کر دیا تھا پولیٹیکل اپوزیشن کو بھی ایز مچ ایز وی کوڈ. یہ حقیقت ہے کہ عمران خان واز اپوزنگ ٹوتھ اینڈ نیل دا پرائیویٹائزیشن پروسیس, لیکن اس میں ہم نے جس طرح پی آئی اے اسٹرائک پہ چلا گیا. اور یہ تو ہر دفعہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن میں جو بھی ہوتا ہے. ہمیں سب سے زیادہ فیئر تھا مثال کے طور پر پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا, جب لاسٹ مومنٹ آئے گا تو یہ سارے امپلائیز جو ہے نا چلے جائیں گے اسٹرائک پر, پین ڈاؤن اسٹرائک ہوئے گی, فلائٹیں رک جائیں گی, کوئی ایتھنز میں کوئی نہیں ہوگا. اینڈ دیٹ ہیپنڈ بائی دا وے. We were able to get the employees back on work by convincing them کہ میں نے ان کو کنونس کر دیا کہ یہ آپ کی بہتری میں ہوگا یار. اگر آپ کو کوئی انٹرنیشنل ایئر لائن آپ کو لے گی تو آپ کو یہ جو جنگ جہاز آپ اڑاتے ہیں اس کے بدلے آپ کو A380 اڑانے کا موقع ملے گا. سو یہ لاسٹ منٹ جو ہے وہ ڈار صاحب نے ہوا, اور اس کے بعد دین سارا پرائیویٹائزیشن پروسیس رک گیا. ٹھیک ہے, تو پھر یہ اس بات پہ کسی کو اب شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس پارٹی میں اگر کوئی اکنامک فرنٹ پہ بہت ایگریسولی آ کے مشورے دینا چاہتا ہے, کوئی اسٹیپ لینا چاہتا ہے, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ڈار صاحب سے جھگڑا ہے. اور اگر جھگڑا ہے تو obviously اٹ مینس کہ اس کی پھر پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. مفتاح صاحب کی چھٹی ہو گئی, آپ آج نظر نہیں آ رہے. ہی از سچ اے اسٹرانگ پرسن. لیکن جب پاکستان اسٹیل کا فار ایگزامپل جب فیصلہ ہوا ہے, ریورس کرنے کا فیصلہ ہوا ہے, تو ہی واز ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے ریزن کہ ہم کیا ریزن دیں گے. اور انہوں نے ریزن دے. بائی دا وے میں یہ جو باتیں کرتا ہوں 150 لوگ اس کے گواہ ہیں, میں کوئی اکیلا نہیں ہوں. میں نے بتایا نا فائنینشیل ایڈوائزرز بھی ہیں, کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن میں کوئی 25 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ تو بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹرانگ پرسن کی تو بات نہیں ہے. ہم ایسا کرتے ہیں, میں نے کہا جی اس وقت ہم جا کے کیسے ریورس کریں گے پاکستان اسٹیل. تو انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ سندھ کی حکومت کو آفر کر دیتے ہیں, اس میں 1 سال لگ جائے گا ادھر ادھر کورسپونڈنس. میں نے کہا جی یہ تو مطلب آپ پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہے تھے, آپ سندھ کی فیڈرل حکومت سے اپنا بوجھ اتار کے آپ پروونشل حکومت میں دے رہے ہیں, اور وہ نہیں مانیں گے. بٹ انہوں نے کہا ہاں یہی تو ہے, بس بات چیت چلتی رہے گی, کورسپونڈنس. اینڈ دیٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ. آفٹر 1 year سندھ گورنمنٹ سیٹ کہ جی ہمیں اگر دینا ہے آپ نے تو ساری لائبلٹیز آپ اتار لیں اور باقی ہم دے دیں. اب یہ تو کوئی تھا ہی نہیں, فیڈرل حکومت کیا کرے گی لائبلٹیز لے کے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آئی تھنک سو مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہوا تھا, بیکاز آئی تھاٹ
اب ان اپنا بھی ہوتا ہے نا, آپ پروفیشنلی یو ٹیک اپ اے چیلنجنگ ٹاسک اینڈ یو وانٹ ٹو کریٹ ہسٹری کہ It was close to your heart. ہاں, تو پھر تو یہ ہے نا کہ مجھے تو یہ فکر ہے کہ اب اورنگزیب صاحب کا کیا حال ہوگا نا, مطلب آپ بتائیں, آپ اپنے تجربے سے بتائیں کہ کیا کچھ مسائل. چیزیں چینج ہوئی ہیں. ایک تو دیکھیں بہت بڑا چینج ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے فائنانس منسٹر بننا تھا, لیکن یہ بھی تو چینج ہے کہ وہ ڈیپیوٹی پی ایم کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا پی ایم ایل این کے کسی شخص نے کہ پی ایم ایل این کی حکومت ہو ڈار صاحب فائنانس منسٹر نہ ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا نا, دس از بلاسفیمی. تو یہ اٹ ہیپنڈ, دا انتھنکیبل ہیپنڈ, سم تھنگ دیٹ واز نیور تھاٹ ہیپنڈ. تو ہم ایک تو وہ بہت بڑا چینج آیا, اور اس کی وجہ تھی جو بھی ہو, آئی ایم ایف کی شکایتیں ہوں یا باقی جو پاورفل لوگ ہیں. صحیح ڈیسیژن ہے ویسے یہ آپ کے خیال میں؟ بالکل صحیح ڈیسیژن تھا. صحیح دیکھیں نا, ان کو موقع ملا نا 9 مہینے میں جو انہوں نے کیا ماشاء اللہ, وہ 9 مہینے نہیں 11 مہینے, سپتمبر 2022 میں آئے تھے اور اگست 2023 تک جب وہ تھے تو اس وقت ہو کیا رہا تھا, مطلب مہنگائی کے حوالے سے, ان ایمپلائمنٹ کے حوالے سے, پاورٹی نمبرز کے حوالے سے, خود گروتھ نیگیٹو گروتھ ہوئی اس سال ہماری, مائنس میں گئی, اونلی دا تھرڈ ٹائم ان ہسٹری. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ڈیڈ لاک ہو گیا. اینڈ آئی ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو شہباز شریف کہ جون کے اینڈ میں وہ جو آئی ایم ایف کے چیف سے ملے پیرس میں, اینڈ ہی intervene to get IMF back, otherwise we were gone and dusted. But اس وقت ظاہر سی بات ہے, no one liked whatever he was talking کہ جی میں I don't care a damn about IMF, اور وہ جاتے ہیں تو چلے جائیں. لیکن آپ نے کہا کہ یہ تو کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ فائنانس منسٹر بنیں گے, لیکن ایک اور چیز بھی تو تبدیل ہوئی کہ وہ ڈیپیوٹی پی ایم ہیں. یو تھنک یہ اب یہ نہیں پتا تھا کہ دوز ہو تھاٹ کہ ہم نے ان کو صرف یہاں سے نہیں فارغ کیا, ہم نے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے کونے میں جو سب سے منسٹری ہے نا ادھر ان کو ڈال دیا ہے, فورن منسٹری میں. وہ ادھر مین اسٹریم میں بھی نہیں ہے, جو کیو بلاک اور آر بلاک اور سارے آئی بلاک ہیں, ادھر پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی بہت دور چھوڑ دیا ہے. تو then he made his way back with a vengeance and said okay, all those who thought that I am finished, here I am as a deputy prime minister now heading obviously. And میرا اپنا ہی خیال ہے تو اورنگزیب صاحب کے لیے مشکل ہوگا نا, مطلب اورنگزیب صاحب کو چلنا پڑے گا, ان کے ساتھ چلنا پڑے گا میرا خیال ہے. دیکھیں کوئی بھی ایک میٹنگ میں, جیسا میں کہتا ہوں نا ایک پروسیس ہوتا ہے, کوئی بھی ایک میٹنگ میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتا, اور کرنے بھی نہیں چاہیے. بہت سے پالیسی ڈفرینسز ہوتے ہیں, اور اورنگزیب صاحب کے بھی ہوں گے پالیسی ڈفرینسز, لیکن اگر وہ اس کو اس حد تک رکھیں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے پرائم منسٹر کو کنونس کریں, آئی ایم ایف کا پریشر. دوسرا جو میں کہہ رہا تھا نا کہ اس دفعہ اورنگزیب صاحب کے لیے ایک آسانی یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا بہت شدید پریشر ہے, خاص طور پر پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے. اب پاکستان اس سے کیسے نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا, اور میں یہ چاہوں گا فار ونس کہ آئی ایم ایف شوڈ کنسیڈر واٹ از گڈ فار پاکستان, کیونکہ 23 پروگرام جو آئی ایم ایف نے پاکستان کو دیے نا, انہوں نے پاکستان کے مفاد سرو نہیں کیا. کیونکہ اگر 23 پروگرام, اگر آئی ایم ایف اتنا اچھا ہے اور لازمی ہے پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے جانے, پھر 23 پروگرام کچھ تو فرق ڈالتے ہیں. نہیں اچھا تو نہیں نا زبیر صاحب, اس پہ تو آئی ووڈ ڈس ایگری. آئی ایم ایف کہتا ہے یہ لیں ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن آپ نے خود بھی تو کچھ کرنا ہے نا. آپ نے نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں ریفارمس, اور ریفارمس میں آپ سے ضرور پوچھنا میں آپ کو کلیئرفائی کر دوں ویئر دے گو رانگ. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے چاہیے ڈالرز میں, وہ کہتے ہیں اچھا ہم دیں گے آپ کو, کتنے پیریڈ کے لیے چاہیے, 3 سال کا پروگرام چاہیے. آپ کیا کریں گے فکس کرنے کے لیے, بیکاز آئی ایم ایف آلسو نوز کہ آئی ایم ایف از سپوز ٹو ون ٹائم پرسکرپشن, اٹس ناٹ سپوز ٹو ایوری نیو گورنمنٹ کمز اینڈ فائنینس. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں آپ کیا کریں گے, یہ 5-6 جو آپ کے مین ایریاز ہیں معیشت کے, جس میں انرجی سیکٹر ہے, ٹیکس سیکٹر ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, بینکنگ سیکٹر ہے, سینٹرل بینک ہے, آپ کیا کریں گے. میں بلیو می ایسے ہی بتا رہا ہوں, آپ ان کو پروگرام دیتے ہیں, لائک فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں یہ 60 اداروں کو آپ پرائیویٹائز کریں گے اور یہ 20 کی ریسٹرکچرنگ کریں گے. اچھا اب 3 سال کا پروگرام ہے, ایوری کوارٹر وی ول میٹ, آپ ہر کوارٹر کا ٹارگیٹ سیٹ کریں کہ پہلے کوارٹر تک آپ 20 کی فار ایگزامپل فائنینشیل ایڈوائزر اپوائنٹ کر دیں گے, پھر اس سے اگلے کوارٹر اس کی پروگرام جو بھی ہے, اور اسی طرح سے ٹیکس کہ آپ نے جو جن سیکٹرز کو ابھی آؤٹ آف دا ٹیکس نیٹ ہیں, لائک ایگری سیکٹر ہے یا ٹریڈرز ہے, پروگریس بتائیں. ہاں اب میرا جو ان سے ساتھ جھگڑا تھا اس وقت بھی وی سیٹ کہ ہم نے سکسیزفلی کمپلیٹ کر دیا فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری, 3 سال پورے ہو گئے, سارے پیسے مل گئے, بٹ دیٹ واز ناٹ سکسیزفل اینڈ آئی ہیڈ سیریس ایشو ود آئی ایم ایف
کہ آپ کے پاس ہم ہر کوارٹر جاتے تھے, اینڈ بائی دا وے آل 12 کوارٹرز آئی واز دیئر ود دیم, 3 4 5 دن تک جو ریویوز ہوتے, ٹھیک ہے, جو سب سے مشکل ہوتے تھے اس میں ایگزمپشن مل جاتی تھی. سب سے مشکل ہوتے تھے کہ جی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, جی وہ اس وجہ سے نہیں کیا, اس وجہ سے نہیں, اس وجہ سے آپ. اور وہ اپنے پہلے لڑائی جھگڑا بڑا سخت ہوتا تھا, اور ڈار صاحب ان کو سناتے تھے. بائی دا وے وہ نہیں سناتے تھے ڈار صاحب ان کو سناتے تھے, یہ ہم امیجن کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ ڈر جاتے تھے, اور اس کے بعد وہ اپنا اپروول دے دیتے تھے, بورڈ کے پاس جاتا تھا, بورڈ اپروو کر جاتا تھا. بھائی تو کیا ہوا, وہ انہوں نے پوچھا نہیں فیسکو کو کیوں نہیں پرائیویٹائز کیا, وی ول ناٹ موو اہیڈ. لیکن زبیر صاحب یہ تو وہ بات ہو گئی, اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود جو یہ ریفارمز ہیں وہ کریں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود نہ کر کے جائیں, اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ڈنڈا کیوں نہیں دے رہے. That is exactly the point. Not 23. دیکھنا, India went to IMF once. And then they did their reforms. 91. Right? And they because they believed that those reforms are essential for the good of India. Who believed? The Indian government believed, right? تو ہماری اگر government نہیں, to the extent that Manmohan Singh, آپ کو پتا ہے, وہ was finance minister and Narishma Rao was the prime minister, and he warned before undertaking those reforms. منموہن سنگھ نے کہا کہ یہ اتنے ٹف ہوں گے, اتنا آپ کو انپاپولر کریں گے کہ کانگریس از آلموسٹ سرٹنلی گوئنگ ٹو لوز دا الیکشن. آر یو ولنگ ٹو ڈو دیٹ؟ اینڈ دا گریٹنس was that he said yes, we are ready, if it is good for India we'll go ahead, and they lost the elections by the way. لیکن آج بھی چاہے مودی ہو چاہے بی جے پی کا کوئی لیڈر ہو, وہ کانگریس کو, اس کانگریس لیڈرشپ کو کریڈٹ دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے انڈیا آگے آج جہاں کریڈٹ بھی دیتا ہے, پالیسیز کو کنٹینیو بھی رکھتا ہے, اور تبھی آج انڈیا یہاں پر ہے. تو میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں, اس میں آئی ایم ایف کا رول نہیں تھا. آئی ایم ایف کو اتنی آسانی سے نہیں دینی چاہیے نا. اگر میں لینڈر ہوں تو میں کہوں گا, میں ضرور کہوں گا, اب بھی کہوں گا کہ بھائی اگر آپ ابھی پاکستان کو دے رہے ہیں نا پیسے, دین انشور دیٹ ان ریٹرن واٹ پاکستان از کمیٹنگ آپ وہ کروائیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ڈنڈے کے بغیر نہیں چل سکتے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں, پھر تو آپ پروگرام ہی نہ ایگری کریں نا, کیونکہ اگر آپ پروگرام ایگری کر رہے ہیں دین یو ہیو دا رسپانسبلٹی ٹو انشور اٹس امپلیمنٹیشن. ادروائز تو میں کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف اپنے مفاد میں, دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہوگا, آئی ایم ایف مان جائے گا. کوئی مشکل نہیں ہوگا. اس کی ریزن کیا ہے؟ پاکستان نے اوور نیکسٹ 5 years آئی ایم ایف کے $7.5 billion دینے ہیں. اگر آج آئی ایم ایف پروگرام نہیں کرتا تو وہ کہاں سے ملے, ان کو پیسے ملیں گے؟ سو آئی ایم ایف نے تو ہمیں اتنا وشس سرکل میں, تو صحیح ہے نا, کوئی چیریٹی تھوڑی دینے بیٹھے ہیں زبیر صاحب. چیریٹی نہیں دے رہے, تو ابھی تک تو چیریٹی ہی دے رہے تھے نا. پاکستان, ایک سیکنڈ, آپ کے قرضے کم ہوئے زیادہ ہوئے؟ بہت 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 زیادہ ہوئے نا. مہنگائی, غربت, بے روزگاری, ٹیکسز آپ نہیں لگانا چاہتے, پولیٹیکل کیپٹل آپ کا لوز ہو جائے گا. آپ پراپرٹی پہ ٹیکسز نہیں لگانا چاہتے کیونکہ وہ ایلیٹس کے پاس ہے, آپ وہاں آپ کا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوتا ہے. آپ ایگریکلچر پہ نہیں لگانا چاہتے, جسٹ پل آؤٹ. تو آئی ایم ایف شوڈ جسٹ پل آؤٹ کہ بھائی آپ کو, ہم بھی بدنام ہوتے ہیں, بیکاز پاکستان کی ایگزامپل دنیا بھر میں دی جاتی ہے کہ اگر آئی ایم ایف اور سو گڈ تو 23 پروگرام میں وہ ٹھیک نہ ہو جاتے. تو کس کی بدنام؟ پاکستان کی تو ہے ہی بدنامی, آئی ایم ایف کی تو بدنامی ہے. میں تو یہ کہوں گی آپ ہم اپنے اوپر رکھ کے یہ سوچیں نا کہ دیکھیں, میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہ کہتا ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ ہوتا ہے نا تو ہم یہ کہتے ہیں اوہ زبردست یار, اسٹاک مارکیٹ اوپر جانی شروع ہوگی, بیکاز دیر سرٹن ایلیٹ کلاس پاکستان کی جو پاکستان کی معیشت کو صرف اس حد تک دیکھتی ہے. بالکل, یہ تو آئی ٹوٹلی اگری, اور ہمیں بہت ہی زبردست قسم کے ریفارمس کی ضرورت ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ جو ریفارمس ہم اب تک نہیں کر سکے, وہ یہ حکومت جو کہ اتنی ویک حکومت ہے, جس کا مینڈیٹ اتنا ویک ہے, جس کا کیا ایگزیکٹلی تو کیا کر پائے گی؟ کیا پولیٹیکل کیپٹل کوئی ہے؟ کس طرح سے امپوز کریں گے ریفارمس؟ اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ پی ٹی آئی جیسی اسٹرانگ اپوزیشن بھی آپ کے سر پہ کھڑی ہے. آئی کانٹ ریڈ ان دا مائنڈ آف میاں شہباز شریف اور دا پی ایم ایل اینڈ ٹاپ لیڈرشپ, بٹ یہ سینیریو, یہ جو آپ نے سم اپ کیا ہے کہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے اور اتنی ویک گورنمنٹ ہے اور پھر پولیٹیکل اپوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے, دس از ناٹ این آئیڈیل ورلڈ ویئر یو, یہ حالانکہ یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ ریفارمز اس وقت انیشیٹ کریں جب آپ 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آتے ہیں, بیکاز آپ جاتے ہیں عوام کے پاس, آپ عوام کو بتاتے ہیں کہ یہ ہیں مسائل پاکستان کے, ہمیں آپ ووٹ دیں, ہم مشکل فیصلے کریں گے. آپ کو پیشنٹلی ویٹ کرنا پڑے گا 2-3 سال, اور پھر اس کے بینیفٹ آنے شروع ہوں گے. وہ صرف آپ کے لیے نہیں, آپ کے بچوں, آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بینیفٹ ہوگا. تو آپ کا جب پاپولسٹ ایک بیک
کب ہوتا ہے تو پھر آپ عوام کو کنونس بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جی آپ نے 2 سال پہلے لگایا ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈ سارے لگائے سارے سفارشی, ٹھیک ہے, اور آج آپ نے ان کو سیک کر دیا بیکاز آپ کہہ رہے ہیں 570 بلین روپیز کا لاس ہو گیا ہے ان بورڈز کی وجہ سے جو آپ نے خود لگائے, جو شہباز شریف صاحب نے لگائے. ایگزیکٹلی. سو پھر آپ کیسے اس کے آگے چلیں گے؟ ابھی دیکھو کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, میں اکاؤنٹیبلٹی ہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. آپ ون فائن ڈے یو کم اینڈ سے کہ آپ نے جو ہے وہ بل لگا کے لوگوں کا خون جو ہے وہ چوس لیا ہے. اب ون فائن ڈے آپ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں وہ انہوں نے اتنا لاس انکر کیا ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ یہ کس نے چنے تھے بھائی, کس نے لگائے تھے جو اتنا لاس؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. دس از دا انفارچونیٹ پارٹ آف اٹ بیکاز وی آر ناٹ ریزنگ انف وائسز ایز فرام دی میں یہ کہتا ہوں, دیکھیں نا میں کیوں جمہوریت کی بات کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیسٹ ہے. لیکن 3 مین پلرز ہوتے ہیں جمہوریت کے. ایگزیکٹو تو ہوتی ہی ہے, ظاہر سی بات ہے. ایک ہوتی ہے پولیٹیکل اپوزیشن, وہ ان چیزوں کی نشاندہی کرتی ہے جو کہ عوام فیل کر رہے ہیں بٹ حکومت تک ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ اس مسائل کا ذکر کرتی ہے. حکومت کے اوپر ایک چیک ہوتا ہے کہ یار ہم نے کوئی بھی غلط اسٹیپ اٹھایا تو یہ اپوزیشن اسٹرانگ. پھر آپ کی جوڈیشری ہوتی ہے وچ ہیز ٹو بی انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو, اس کو بھی آپ مزل کر کے رکھیں گے. پھر اگر آپ کی پھر میڈیا ہوتی ہے. اب ایک طرف آپ نے راجہ ریاض کو بنا دیا پولیٹیکل لیڈر ہوتی ہے. I mean it's a joke. It's a joke with the people of پاکستان کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں میڈیا کو دبا دیا, ڈرا دھمکا کے اس کو نکال دو نوکری سے, اس کو نکال دو, اس کو اندر بند کر دو, اس کو اٹھا لو, اس کو 5 دن کے بعد چھوڑ دینا, اس کو یہ کر دینا. I mean اور پھر جوڈیشری کو جس طرح سے جمہوریت کا تو مذاق جو ہے وہ ایک بنا دیا. بٹ آئی کم بیک ٹو دیٹ انرجی ریفارمس, کیونکہ میں تو یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ PMLN کی جو ہے وہ کیا اس وقت پالیسی ہے انرجی ریفارمس کو لے کر. ایک ہم نے یہ بات کی بورڈ آف ڈائریکٹرس کی, اور اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ فوج کے لوگ جو ہیں وہ اس میں ایک وہ بنا دیا انہوں نے, اور وہ چیک رکھیں گے. ایک تو دیر از دس کنفیوژن جو کہ میں نے فرسٹ فیو ویکس میں ہی محسوس کر لیا تھا بیکاز آف دا اسٹیٹمنٹس دیٹ ور کمنگ ان. ظاہر سی بات ہے اتنا بھاری بھرکم مینیفیسٹو آیا, بڑا اس پر 45 رکنی مینیفیسٹو کمیٹی تھی انہوں نے, اینڈ یو ٹیک دوز ڈیسیشنس کہ آپ نے آگے ریفارمس وغیرہ کرنے کے. ایوری ون واز ٹاکنگ اباؤٹ ریفارمس, سو ون ووڈ ہیو تھاٹ جب آئے تو پہلے پتہ چلا کہ جی ایک شاید اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن نہیں کریں گے, ہم اس کو ری اسٹرکچر کریں گے. پھر اورنگزیب صاحب نے کہا نہیں جی پرائیویٹائز کریں گے. سو دس تھنگ از ناؤ. اب انہوں نے آپ نے جو بورڈ چینج کرنے کا, یہ تو بورڈ چینج کا وقت ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پرائیویٹائزیشن نہیں کرنی, اسی کو ٹھیک کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کو ٹھیک کرنے کا جو میرا پہلے PTI سے بھی اعتراض تھا کہ جی اب آپ ریسٹرکچرنگ کی بات کرتے ہیں شارٹ آف پرائیویٹائزیشن, تو اس میں 2 اسینشیل انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو چاہیے ہوتے ہیں. جیسے یہ ملائیشیا کی اگزامپل دیتے ہیں, یا سنگاپور کی خزانہ تھا, اور جو پاکستان PTI کا تھا کہ ہم سرمایہ پاکستان لگائیں گے, جس میں سارے اداروں کو منسٹری سے نکال کے اپنی تحویل میں لے لیں گے اور اس کو ریسٹرکچرنگ کریں گے. اب ریسٹرکچرنگ کے لیے آپ کو $10 of billions چاہیے. آپ مثال کے طور پر PI کی آپ تو فلیٹ نہیں چینج کریں گے, اسٹیل مل کی ریسٹرکچرنگ کریں گے, تو وہ جو جنک وہ پڑا ہوا ہے جو بند ہے اتنے عرصے سے, تو اس کو آپ دوبارہ آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی نا, سارے انفراسٹرکچر کی, IT سسٹم کی, ٹریننگ سسٹم کی, اینڈ ایوری تھنگ. یو ڈونٹ ہیو دیٹ منی. دوسرا ہوتا ہے کہ دین یو ہیو ٹو ٹیک ٹف ڈیسیژن ود دا سیپریشن آف ٹینس آف تھاؤزنڈس آف امپلائیز. آر یو ریڈی ٹو ڈو دیٹ؟ نو. تو پھر جب آپ دونوں چیزیں نہیں کر سکتے تو پھر آپ ریسٹرکچر کیا کریں گے؟ تو پھر آپ بورڈ کے تھوڑے سے, اور اس میں بھی کیا ہوگا, اس میں جو پہلے سفارش کر کے جو آئے تھے لے کے آئے تھے, میں آئی ایم اے وٹنس ٹو دیٹ. آپ پوچھیں گے کیا کیا اعتراض, میں تو حیران ہوتا تھا یہ کن لوگوں کو ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن. بلیو می سم آف دی گائز وڈنٹ ایون نو واٹ دس ڈسکو از آل اباؤٹ. بٹ اس کو یہ تھا کہ اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا اور یہ پارٹی کا بندہ ہے, ان سو سو فورتھ. بائی دا وے دیٹ واز ناٹ دا کیس ان 2013 2017. آئی ایم اے وٹنس ٹو دیٹ, بیکاز پرائیویٹائزیشن جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے, جیسے ہی آپ ایکٹیو لسٹ پر ڈالتے ہیں کسی اداروں کو, اس میں پرائیویٹائزیشن منسٹری ہیز دا لاسٹ سے ان ٹرمز آف امپلائمنٹ, ان ٹرمز آف سیپریشن, ان ٹرمز آف ایوری تھنگ. بیکاز ادروائز تو وہ منسٹری ہائر کر رہی ہے, آپ اس کے لاسٹ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں. پرائیویٹائزیشن کے جو پوٹینشیل انویسٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بندوں کو نکالنا ہے, آپ ہائر کر رہے ہیں, تو انلیس پرائیویٹائزیشن از ایکٹیولی انوالوڈ اینڈ ہیز دا لاسٹ سے, تو سو میرا تو اب پرائیویٹائزیشن از ناٹ آن دا کارڈز, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اب اورنگزیب صاحب کو تو میں ڈاؤٹ نہیں کروں گا, میں ڈسکوز کی بات کر رہی ہوں. کرنا تو اورنگزیب صاحب ہے, IMF کو جواب تو انہوں نے دینا ہے. بالکل بالکل.
علیم خان نے دینا ہے. بٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیر از دس کنفیوژن اینڈ دے ول ناٹ. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب نے چیئر کی میٹنگ, انہوں نے کہا 21 جو کہ اسٹریٹجک ادارے ہیں, امپورٹنٹ اور اسٹریٹجک ادارے ہیں, کو کرنا ہے یا پتہ نہیں کیا کرنا ہے. پھر اورنگزیب صاحب نے کہا نہیں, کوئی پرائم منسٹر نہیں کرنا ہے اسٹریٹجک جو. پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ارسپیکٹو ویدر اٹ از اسٹریٹجک اور ناٹ, سب کو کرنا ہے. تو پی آئی اے کا جو ابھی جس اسٹیج پر پہنچ گیا, اس کا یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو فواد حسن. فواد کیئر ٹیکر جو تھے, انہوں نے بہت ایکٹیو تھے, وہ بالکل ایکٹیو تھے, انہوں نے کافی اس حد تک چلایا. تو لیٹس ہوپ کہ کیا ہو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ووٹ کو عزت دو, مداخلت برداشت نہیں کریں گے, کسی کی مدد سے اقتدار میں نہیں آئیں گے, میڈیا پہ پابندیاں نہیں لگیں گی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی, یہ تمام ایسے اصول ہیں جس کی بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی میں آئے. اس میں سے کسی بھی ایک اصول پہ پی ایم ایل این کھڑی ہے؟ کسی بھی اصول پہ نہیں. میں 2013 کا بتا دیتا ہوں, جب میں آیا تھا پاکستان میں ٹپیکل ابھی بھی جس طرح ہوا کہ آزاد کشمیر میں اگر آپ آئے, پی ایم ایل این کی حکومت آئی, پی وی پی کی حکومت تھی آزاد کشمیر میں, تو پاکستان کی ٹریڈیشن تھی اس کو تو اڑاؤ نا, جلدی سے اکھاڑ پچاڑ کر کے پی ایم ایل این کی حکومت. نواز شریف سیڈ نو وے وی آر گوئنگ ایٹ. بلوچستان میں پی ایم ایل این واز دا لارجسٹ سنگل پارٹی ود 22 سیٹس ان بلوچستان اسمبلی. نواز شریف نے کہا کہ فار ونس ہم نے وی ہیو ٹو برنگ بلوچستان آن بورڈ. تو ڈاکٹر مالک کی جو پارٹی تھی اس میں مڈل کلاس کافی لوگ تھے, ان کو ہم ایک وہ کریں گے کہ 2.5 سال وہ رہیں اور پھر 2.5 سال ہماری حکومت ہے. دیٹ واز اے بگ اسٹیپ. پولیٹیکل اپوزیشن کو 126 دن آپ کو پتہ ہے یہاں دھرنا ہوا تھا. کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا, آلموسٹ نتھنگ. اسی طرح سے اور کوئی میڈیا کو مزل کرنا یا جوڈیشری کو, وہ تو جوڈیشری ہمارے پیچھے پڑی ہوئی تھی شروع میں, تو افتخار چودھری تھے اینڈ سو ہم نے جو اصول تھے وہ مطلب تقریباً سارے جو آپ نے ابھی ذکر کیا. اور اس کی مجھے بتائیں وجہ آپ کو جب آپ کی مینڈیٹ نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ کرتے نہیں, لیکن یہ اس کے قصوروار آپ صرف پی ایم ایل این کو کہیں گے یا پھر پی ٹی آئی نے سیاست ہی اس قسم کی کہ پی ایم ایل این کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا. آل دا مور ریزن کہ اگر انہوں نے وہ سیاست کی تو آپ نہ کریں نا. اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے تو اس کو یہ تو نہیں, اور یہ ایگزامپل دی جاتی ہے. آپ روز ٹی وی پر آج بھی پی ایم ایل این کا کوئی بندہ بیٹھا ہوگا پڑھا لکھا بہت, تو وہ اسٹارٹ وہ کرتا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا تھا. وہ بھائی تو رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوا تھا تو نہیں ہونا چاہیے نا آج. یا یہ تھا کہ اس وقت ہم اس لیے شور مچا رہے تھے کہ ہمیں پاور چاہیے تھی, اس لیے یہ بڑا ایک ان چیز تھی کہ ہم شور مچائیں گے تو ہمارے پاس بڑے پذیرائی ہوئے گی عوام میں اور پھر ہم آئیں گے. یا اس لیے کر رہے تھے کہ دیٹ واز رانگ. اف اٹ واز رانگ دین ٹوڈے واٹ از ہیپننگ از آلسو رانگ. خاص طور پر میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا اور کرتا بھی ہوں, جو خواتین ہیں. آپ مطلب مجھے بتا دیں 1 سال ہو چکے, آئی مین صنم جاوید ہے, عالیہ حمزہ ہے, ایک تھیں ابھی ریلیز ہو گئی عائشہ بھٹا, اور بھی وہ یاسمین راشد. واٹ ڈو وی وانٹ؟ ناٹ گوئنگ. اب مے 9 کا 2 چیزیں, ایک تو آپ نے اس کو پولیٹیکل پرپزز کے لیے یوز کرنا ہے وچ یو ہیو دیٹ بیک فائرڈ آن February 8. دیٹس واٹ آئی تھنک عمران خان واز ٹرائنگ ٹو سے, کہ وہ جو آپ نے پولیٹیکل پرپزز کے لیے یوز کرنے کی کوشش کی دیٹ بیک فائرڈ. اور ایک ہے آپ جینوئنلی اس کو اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر پروسیکیوشن از دا رسپانسبلٹی آف دی حکومت وقت. اس وقت بھی آپ کی حکومت تھی, کیئر ٹیکر بھی آپ ہی کی تھی, آپ ہی نے سلیکٹ کی تھی, اب بھی آپ کی حکومت ہے. واٹ ہیو یو ڈن ٹو پروسیکیوٹ, واٹ ہیو یو ڈن ٹو ٹیک اٹ ٹو دا اینڈ, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس نے کیا قصور کیا ہے. اور ضرور ہونا چاہیے بھائی, میرا نہیں خیال ہے کوئی اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط, لیکن اگر کسی نے غلط کام نہیں کیا تو shouldn't that person be released. ان پاکستان کے قانون کے حساب سے عورتوں کے لیے ایک سافٹنس ہوتی ہے when it comes to bail, اور اس کا پاسپورٹ. بھائی وہ اگر میں تو پہلے بھی یہ کہتا تھا, پی ٹی آئی کو بھی یہ کہتا تھا کہ بھائی آپ بلیک لسٹ پہ ڈلوا دیا آپ نے کسی کو, لیٹس سے مریم نواز کو. اگر مریم نواز بھاگ جاتی لنڈن تو آپ کی پولیٹیکل اوپوننٹ, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ لیٹ ہر اسکیپ, بٹ آپ اس کو دیکھیں. سو آئی تھنک دس از ویری ویری انفارچونیٹ. اینڈ ویئر آر وی ہیڈڈ؟ زیادہ انفارچونیٹ 2018 میں ہو رہا تھا یا اس وقت ہو رہا ہے؟ اس وقت بائی فار. مجھے یہ بتائیں جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی ہے اس کو کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کیا انجام ہوگا؟ بہت خطرناک ہے. آج دیکھیں نا پارلیمنٹ میں بھی ایسی تقریریں ہو رہی ہیں. یہ سچویشن از ناٹ سسٹینیبل. اٹ کانٹ گو لائک دس. ججز کا جو فیئر ہے, جو ایکسپریس بھی انہوں نے کیا ہے اور بڑے اسٹرانگ ورڈس میں ایکسپریس کیا ہے, 6 ججز
فرام اسلام آباد ہائی کورٹ باقی ججز کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں جو بات جس طرح سے ہوتی ہے, there is a clear division within the Supreme Court that we can all see. That has been the case for many years now. تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جی جس طرح شوکت صدیقی کا ایک کیس ہے, بڑا ریلیونٹ کیس تھا, ان کو پرائز پے کرنی پڑی. ہی کوڈ ناٹ بیکم دا چیف جسٹس آف پاکستان فار ریزنگ ہز وائس. مطلب ان کے پاس چوائس تھی نا, چپ کر کے بیٹھے رہتے, وہ بات مان لیتے کہ 2 سال ضائع ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں اب اس کے جو اسکیل ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے. دیکھیں میں اور آپ ہیں, ایک عام شہری ہیں, ہمیں اس ملک میں سب سے زیادہ جس چیز پر بھروسہ ہے ہونا چاہیے, اور ہمیں ایک بالکل فیئر نہیں ہونا چاہیے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے. وہ میں اگر بے قصور ہوں تو مجھے پروٹیکٹ کرے گی کسی سے بھی, چاہے وہ اسٹیٹ کے ادارے ہیں یا حکومت وقت ہے یا جو بھی ہے یا پولیس ہے. یہی ہے نا کانفیڈنس. ایک نازی جرمنی تھا جہاں آپ کا ایک پولیس اسٹیٹ تھا نا, پولیس اسٹیٹ کے طور پر آپ اس کو ایک فیئر تھا لوگوں کو, اس لیے فیئر تھا کہ میری سپورٹ میں کوئی بھی نہیں آئے گا. خاص طور پر اگر آپ جوز کے حوالے سے بات کریں, ولنریبل طبقے, یا پولیس اسٹیٹ جو سوویت یونین کو آپ لے لیں, تو اگر وہی بھروسہ اتر جائے گا, اور خاص طور پر یہ جو فیبری 8 کا الیکشن ہے نا, یہ جو PMLN کی ٹاپ لیڈرشپ ہے, دیکھیں ایک ٹرسٹ ہوتا ہے حکومت میں اور عوام میں. اگر وہ ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے, آپ کس پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اگر آپ عوام کے لیے کر رہے ہیں نا, اگر عوام کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے آپ پر, دے تھنک یو ہیو اسٹولن دا مینڈیٹ اینڈ بروٹلی اسٹولن دا مینڈیٹ. پورے دن دہاڑے آپ نے اسٹیل کر لیا مینڈیٹ, آپ ہارے ہوئے تھے, آپ نے زبردستی اٹھا کے حکومت بنا لی, پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے کہا تھا کہ ہم حکومت میں نہیں آتے, تو پھر نہ آتے. بالکل. اچھا زبیر صاحب, بہت بولڈلی جو ہے وہ آپ کافی سبجیکٹس پہ بات کر لیتے ہیں, اس پہ بات کر لیتے ہیں, اور نہیں اچھی بات ہے, آپ کافی جو ہے وہ ڈیٹیل میں جو کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اپنی پارٹی پہ بھی. میں سوری میں بار بار کہتی ہوں آپ کی پارٹی, آئی ڈونٹ نو آپ کی پارٹی ہے کہ نہیں ہے اب, PMLN, آپ کو بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ آپ اتنی بولڈلی بات کر لیتے تو میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ کروں گی آف ریپڈ فائر. آپ یس اور نو میں جواب دیجیے گا. مجھے یقین ہے کہ آپ فل اسپرٹ سے جو ہے وہ یہ کھیلیں گے. ٹھیک ہے, چلیں. مریم نواز شریف بزدار سے بہتر CM ثابت ہوں گی. جی. مریم نواز شریف کی کارکردگی کے بعد پنجاب, ٹھیک ہے, مریم نواز شریف کی کارکردگی کے بعد پنجاب شہباز شریف کو بھول جائے گا؟ نہیں, اچھی ہوں گی لیکن اتنی بھی نہیں, بزدار سے بہتر ہوں گی. بھول جائے گا تو بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے, اور یہ 2 مہینے ہوئے ہیں ابھی تو. میں اب کبھی PMLN حکومت کا حصہ نہیں بنوں گا. کانٹ سے نا کبھی بھی, تو ایسے بہت اسٹرانگ, نیور سے نیور. ٹھیک ہے. شہباز شریف 5 سال پورے کرنے والے پہلے وزیر اعظم بن جائیں گے؟ کوئی چانس نہیں. کوئی چانس نہیں ہے. کوئی چانس نہیں. اسد عمر محمد زبیر سے بہتر سیاستدان ہے؟ یہ اس کا میں کیا آنسر بتائیں آپ دونوں. نہیں یہ تو یہ کیا بات, یہ تو آپ پوچھ رہی ہیں کہ میں زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں یا میں زیادہ اچھا ہوں یا وہ زیادہ. نہیں, اپنی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اچھا اور انٹیلیجنٹ کی تو میں نے بات ہی نہیں کی, مطلب دونوں ہی قابل شخص ہیں. سیاستدان تو ایک ڈفرینٹ کوالٹی. سیاست ہی چھوڑ دی ہے, میں تو سیاست میں ہوں. تو آپ کو بہتر سمجھے نا, ہم آپ ابھی تک سیاست میں. اچھا, کیونکہ آپ کرکٹ کے بہت شوقین ہیں اس لیے میری کرکٹ نالج اسد عمر سے بہتر ہے. نہیں, سیم ہی ہے, ہم سب کی نالج بہت ڈیپ ہے. اچھا. ہاں, لیکن مجھے ریکارڈ زیادہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں. ہاں, ان سے تھوڑے سے زیادہ. میری اگلی منزل, وہ پھر عمران خان کے ساتھ انہوں نے 10 سال گزارے, تو کرکٹ نالج میں کچھ اضافہ ہی ہوا ہوگا. صحیح. میری اگلی منزل ری امیجن پاکستان ہے؟ نہیں ہے. مطلب اس پہ ذرا میں کہوں گا کوشچن مارک لگاتے ہیں, ویٹ اینڈ سی. کیوں ویٹ اینڈ سی؟ دیکھیں فیصلے, اتنے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. نہیں تو آپ ابھی نہیں کیا, آپ نے فیصلہ نہیں کیا, آپ کو اپروچ کیا ہوا ہے, آپ نے کیا جواب دیا؟ ابھی اس کو میرے خیال ہے سبجیکٹ کو جب ہوگا تو سامنے آ جائے گا. تو میں تو اگلا سوال بھی آپ سے یہی کروں گی, شاہد عباسی اور مفتاح اسماعیل کی پارٹی نل بٹا نل ثابت ہوگی؟ نل بٹا نل تو نہیں, اٹ ول بی اے گڈ ایڈیشن. اس میں آپ یہ کویشچن کر سکتے ہیں کہ کیا عوام کی وزیرائی ملے گی یا نہیں ملے گی. اظہر خان کی پارٹی بڑی زبردست, اظہر خان بہت ویل میننگ تھے, زبردست سیاستدان تھے, پاکستان کے ون آف دا ویری بیسٹ سنسیریٹی کے حوالے سے. کبھی ان کو سیٹ نہیں ملی کوئی. تو وہ سیاست میں سکسیس ایک دوسری چیز ہوتی ہے, ایک آپ کا انٹینٹ ایک دوسری چیز ہوتی ہے. تو انٹینٹ تو بہت اچھا ہے ان کا. ہاں, لیکن الیکشن تو دونوں ہی ہار گئے تھے وہ. ہاں, مطلب الیکشن از اے سیپریٹ تھنگ نا, وہ اس میں کویشچن مارک ہے نا کہ ویدر دے ول بی سکسیزفل.
صحیح ہے. نون لیگ عوام کی طاقت سے حکومت میں آئی ہے, ہاں یا نہیں؟ آپ نے سوال رکھا ہے, آپ کے لیے رکھا ہے, آپ بتائیں ہاں یا نہیں. اگر کوئی پی ایم ایل این کا آئے نا, جو آج کل منسٹرز ہیں, تو اس کے لیے رکھے تو وہ تو کہے گا ہاں آف کورس, بٹ نہیں, عوام کی طاقت سے نہیں ہے. نہیں آئی ہے. شہباز شریف تو کمپرومائز کر سکتے ہیں, لیکن نواز شریف اپنے اصولوں پر ڈٹے ہوئے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کمپرومائز کر لیا. عمران خان کو بہت جلد وزیر اعظم بنتا دیکھ رہا ہوں. بہت جلد تو نہیں دیکھ رہا, بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ ہز تھنکنگ از. ہی وانٹس ٹو بیکم دا پرائم منسٹر اگین اور ناٹ. اف ہی وانٹس ٹو, تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک عوام کے بیسس پر تو نتھنگ کین اسٹاپ ہم فرام کمنگ بیک ایز دا پرائم منسٹر. اینڈ جب آپ جیل میں رہتے ہیں, جو کہ وہ جیل میں بڑے عرصے سے ہیں, تو میرا خیال ہے ریفلیکشن بھی کیا ہوگا کہ جی کہاں انہوں نے مسٹیک کی تھی. اور ہونا بھی چاہیے, کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہوتا جو محسوس نہ کرے کہ جی ہم اگر دوبارہ چانس ملا تو کیا وہ نہ کریں جو شہباز شریف نے, کہ کسی طرح سے واپس آ جائیں اور پھر اتنے کمپرومائز ہوں کہ آپ فیصلے ہی نہ کر سکیں, اور پھر جانے کے بعد بتائیں کہ جی وہ تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا, وہ یہ کرتا تھا, وہ یہ کرتا تھا. تو ریفلیکشن ضرور ہونا چاہیے. بٹ پاکستان میں پرائم منسٹر دیکھیں, پاکستان میں جمہوریت ہے, اور سب سے زیادہ پاپولر لیڈر کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے اف ہی اور شی وانٹس ٹو. اینڈ رائٹ ناؤ دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر ان دا کنٹری اینڈ بائی فار از عمران خان. سو اگر ان کو روکا جائے گا تو آئی تھنک اچھا نہیں ہوگا پاکستان. بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ.